ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، توجہ میری طرف رہے، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، جھنگ والے نے بتایا ہے بازبان جرت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا۔ دین کی سربلندی کے لیے اور صحابہ اور اہل بیت کی عزت و عظمت کے لیے اپنی جان کو وقف کر چکے ہیں۔ جس طرح ہمارے قائد محترم ابھی فرما رہے تھے کہ تبرع کو روکنے کے لیے اور صحابہ پر بکنے والی زبانوں کو لگام دینے کے لیے برسر میدان آنا پڑے گا، سر بکف ہونا پڑے گا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا ہوں گے۔ پہلے بھی الحمدللہ پیش کیے ہیں۔ حضرت جنگی شہید سے لے کر آج تک ہزاروں کی تعداد میں جانیں عظمت صحابہ پر نشاور ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی جب تک گستاخان صحابہ کی زبانوں کو لگام نہیں دی جاتی، جب تک کتے بھونکنے سے باز نہیں آتے، جب تک صحابہ کی عزت و عظمت محفوظ نہیں ہوتی، اس وقت تک ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اب بلا تاخیر میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا۔ ہمارے جھنگ سے آئے ہوئے مہمان جن کو دو عظیم نسبتیں حاصل ہیں، ایک تو ان کا تعلق سرزمین جھنگ سے ہے، حضرت علامہ حق نواز جھنگی شہید ہمارے پیر و مرشد جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن یہاں وہ شخصیات میرے سامنے موجود ہیں۔ یہ راؤ شمیم صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں تلونڈی کھجور والی سے، اس طرح اور بھی کئی حضرات ہوں گے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت جنگی شہید کو دیکھا ہوگا۔ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم بھی دیکھے ان پر فدا ہیں، بغیر دیکھے ان پر اور ان کے مشن اور کاز پر الحمدللہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو حضرت کا تعلق سرزمین جھنگ سے ہے، جنہوں نے ہمیں صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے دفاع کے لیے اور اس دین کے سب سے اہم کام کے لیے منتخب کیا ہے اور ہمیں اس مورچے پر کھڑا کیا ہے۔ اور دوسری ان کی عظیم نسبت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تو ان کا تعلق ہے، سید السادات ہیں، فخر سادات ہیں۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی عزت و عظمت کی دلیل ہے اور ان کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اس لحاظ سے بھی۔ اور اس کے علاوہ مشن کی تکمیل کے لیے اور دفاع صحابہ کے لیے حضرت کی جو خدمات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اب بلا تاخیر مائک پر تشریف لاتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان پروفیسر علامہ سید علی معاویہ شاہ صاحب۔ آپ حضرات کھڑے ہو کر نعروں سے ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، حضرت مولانا علامہ سید علی معاویہ شاہ صاحب۔ زندہ باد۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بآواز بلند الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ
الشقاء والكفار رحما بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وصحبه أجمعين. وہ نبی کے دین سے کچھ فیض پا سکتا نہیں، وہ نبی کے دین سے کچھ فیض پا سکتا نہیں، جس کو تجھ سے بغض ہے جنت میں جا سکتا نہیں، اور حکمرانی جس کی ہوا پر، عدل پر، دریا پر، کون کہتا ہے خلافت وہ چلا سکتا نہیں، اور جس کے دل میں بھی عمر کا نام بس جائے ظفر، ہے یقین کہ اس جگہ شیطان آ سکتا نہیں۔ اور نبی کا نور العین ہے، علی کے دل کا چین ہے، وہ سید القونین ہے، وہ سید الحرمین ہے، حیات تھا حیات ہے، روانہ اس پہ بین ہے، کون الحسین منی و انا من الحسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور فتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین کی ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہمارے نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دیں۔ سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا اس گاؤں اور بستی کی ہر ایک اس صاحب ایمان کو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک پائی راہ خدا میں لگا کے ایک چھوٹی سی مسجد کو اہل حق کے بہت بڑے مرکز میں تبدیل کیا ہے۔ رب تعالیٰ ان تمام حضرات کے من کی ہر ایک مراد کو ان کی زندگی میں بھرپور طریقے سے پورا فرمائے، اور ان کے گھروں کو آل اولاد اور من مراد سے آباد فرمائے جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے۔ باقی جو کچھ میرے بھائی عثمان صاحب نے میرے بارے کہا تو یہی کہوں گا کہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے ان کے گمان کے مطابق بنا دے۔ اگر مرتے دم وجود پہ علامت ہو محبوب پیغمبر مدنی کریم کی غلامی کی، اور موت اللہ دے دے اسی مشن پہ جو 37 سال کے عالم نے اپنے گھر کی دہلیز پر سینے میں گولی کھا کے اپنے بچوں کے سامنے جان قربان کر کے امت کے حوالے کیا تھا، پھر تو کامیابی کامیابی ہے، ورنہ بلا شک و شبہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ بہرحال آتے ہیں عنوان کی طرف، اور محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارے دوستوں نے جس عنوان کا اہتمام کیا بیان کرنے کے لیے، احباب کو سننے کے لیے آپ حضرات کو تکلیف دی، وہ عنوان نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اعلان ہے۔ عنوان ہے شہادت فاروق و حسین، شہادت فاروق و حسین۔ ایک سیدنا علی المرتضیٰ کا داماد ہے تو دوسرا سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد ہے۔ ہم جناب علی کے گھرانے کے بھی غلام ہیں، جناب علی کے یارانے کے بھی غلام ہیں۔
اس لیے کہ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ محمد کی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ جو گھرانہ یارانہ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کا مقدر فرمایا، اس کی تعریف، توصیف، پہچان، شناخت اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرما دی۔ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ کائنات کے لوگوں میرے یاروں کے مقام کو جانچنے پرکھنے سے پہلے مجھ محمد کو دیکھو کہ میں کون ہوں، جسے اللہ نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے چنا، اسے محمد کی ذات کہتے ہیں، اور جن کو چن چن کے اللہ نے محمد کے دامن سے وابستہ کیا انہیں نبی کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے محترم بھائی نے دفاع صحابہ کے حوالے سے بات کی۔ پرانے وقتوں میں ہمارے پرائمری نصاب میں نظم ہوا کرتی تھی، اور نظم کا عنوان تھا چو چو چو۔ نظم کیا تھی کہ اڑتے اڑتے چیل جو آئی، دیکھتے ہی مرغی چلائی، مرغی نے اپنے پر پھیلائے، سارے بچے نیچے آئے۔ آج بھی ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مرغی اپنے بچوں کو لے کے دانا تن کا چگنے کھیت کھلیان میں نکلے اور آسمان سے کوئی افتاد اس پر ٹوٹے، کوئی شاہین، عقاب، چیل، کپا آئے، ایک مخصوص آواز نکالتی ہے، مرغی پروں کو پھیلائے تو سارے بچے پر کے نیچے آ کے چھپ جائیں، اور کٹ کٹ کرنے والی مرغی زبان حال سے کہتی ہے اپنی جان پہ سب کچھ جھیل لوں گی لیکن اپنے ہوتے اپنے بچوں پر کوئی آنچ نہیں آنے ہوگی۔ ایسے ہی جب بھی کوئی تبرائی زبان پیغمبر کے یاروں پر پھونکتی ہے تو محبوب پیغمبر مدنی کریم کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، اصحابی 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 اصحابی، یار میرے، رشتہ دار میرے، گھرانہ میرا، مرید میرے، ستارے میرے، شاگرد میرے، اٹھنے بیٹھنے والے میرے ساتھ۔ لفظ اصحابی وہ ہے جو دنیا بھر کی تمام تر مصیبتوں کو اپنی جان پہ جھیل کے نبی کے صحابہ کے مقام کو بھی بتاتی ہے، نبی کے صحابہ کے ایمان کو بھی بتاتی ہے۔ لیکن آج جو وہ کہنے والا کہتے کہ میں صحابہ کو مسلمان نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں بھوتنی کے بچے تجھے کون مانتا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کا ایمان کائنات میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج ہی کوئی نہیں۔ نبی کے صحابہ کا ایمان وہ ہے جسے مانے گا تو مسلمان کہلائے گا، انکار کرے گا تو لعنتی کہلائے گا۔ اصحاب رسول کا ایمان وہ ہے جسے قرآن مقدس کی 1140 آیات بیان کرتی ہیں، محبوب پیغمبر کی 2250 حدیثیں بیان کرتی ہیں، جن کی تعریف و توصیف عرش والا بھی کرے، فرش والا بھی کرے۔ آج جو ان کی تعریف و توصیف نہ کرے تو یاد رکھیے کہ گنبد کی صدا ہے، ساؤنڈ کی آواز ہے، جیسا کہو گے ویسا سنو گے، اچھا کہو گے اچھا سنو گے، برا کہو گے تو برا سنو گے، جنتی کہو گے جنتی سنو گے، جہنمی کہو گے جہنمی سنو گے، کافر کہو گے تو کافر سنو گے، مومن کہو گے تو مومن سنو گے۔ یہ اعتراض ہم پہ نہ کیجئے، اپنی اداؤں کو دیکھیے تو پتہ لگ جائے گا کہ شیش محل میں رہنے والوں ہم پہ پتھر مت پھینکو، یہ پتھر واپس لوٹ پڑے تو شیش محل کا کیا ہوگا؟ امام الانبیاء مدنی کریم کے یار جن کی تعریف و توصیف خدا بھی کرے، محمد مصطفیٰ بھی کرے، انہی یاروں میں ایک یار ہے، نام ہے اس کا عمر۔ جی بھائی، آپ کا علاقہ الیکٹرانکس کی بنیاد پہ بڑا مشہور ہے، بندہ کسی شو روم میں چلا جائے نا، یہ چلے سیزن آف ہو رہا ہے، اگلے سیزن کے کوئی اچھا سا فریزر خرید لوں، آپ کسی میرے بھائی سیلز مین سے کہیں مجھے کوئی اچھا سا سیمپل دکھائیے، کوئی اچھا سا پیس دکھائیے، وہ کرتا کہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ جب بات آئے ویوز پہ تو کہتا آپ یہ خرید لیں، پوچھا کیوں؟ کہتا ویوز نام ہی کافی ہے، یار نبی کے سارے سچے سارے سچے، لیکن عمر نام ہی کافی ہے۔ اور وہ کون ہے عمر؟ جو عمر میرے بھائی وہ ذات ہے اس فرش میں
کہ نعمت خداداد کو عمر کہتے ہیں، نبی کی مراد کو عمر کہتے ہیں، علی کے داماد کو عمر کہتے ہیں۔ ہاں جو خدا کی عطا ہے اسے عمر کہتے ہیں، جو نبی کی دعا ہے اسے عمر کہتے ہیں، جو علی کی وفا ہے اسے عمر کہتے ہیں، جسے مانگے مصطفیٰ اسے عمر کہتے ہیں، جسے بھیجے خدا اسے عمر کہتے ہیں، جسے سینے سے لگائے شیر خدا اسے عمر کہتے ہیں۔ وہ عمر کون ہے؟ تین ہی تو حرف ہیں، عین ہے، میم ہے، را ہے، اور نام عمر نے بتایا کہ عمر کی عین میں علی ہے، میم میں محمد ہے، را میں رب ہے۔ اگر کسی کو نام عمر اچھا نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں بھیجنے والے سے لڑ یا مانگنے والے سے لڑ یا سینہ لگانے والے سے لڑ، تو اس سے شیر خدا سے لڑے تب بھی مارا جائے گا، مدینے والے سے لڑے گا تب بھی مارا جائے گا، عرش والے سے لڑے گا تب بھی مارا جائے گا۔ آگے میرے لیے مولوی صاحب میرے کو ضد تھوڑا ہی خطاب کے بیٹے سے، اصل میں فاروق اعظم نے کیا ہی ظلم تھا، قرآن بدل دیا فاروق اعظم نے، فتح کا باب چھین لیا فاروق اعظم نے، زہرا کو دھکے دیا فاروق اعظم نے، محسن کو شہید کر دیا فاروق اعظم نے، علی کا حق چھینا فاروق اعظم نے، دین کو برباد کر دیا فاروق اعظم نے۔ آج یہ کالی بوتھی والا جو سارے اعتراض کرے فاروق اعظم پہ، دنیا بھر کے ہر ایک اعتراض کا ایک ہی جواب ہے، جو جب جہاں جیسا اعتراض کرے اسے کو نگاہیں اٹھا گنبد خضرا کو دیکھ، نعرہ تکبیر، اس سے عمر فاروق کے، لیکن ایک صاحب اور تھے، اور اس صاحب کا نام ہے ہے خیر سے آپ کی کسی لے تھا، آصف رضا علوی، کہتا میں اردن گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر پہ، جناب یعقوب علیہ السلام کی جہاں پر قبر موجود ہے وہاں پر ان کے بیٹوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ کہا میں نے وہاں کے دربان سے پوچھا یہ بیٹوں کی قبریں پیغمبر کے ساتھ ہیں؟ کہا یہ بیٹے وہی تو ہیں جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کا دل دکھایا تھا، اللہ نے ان کو پیغمبر کے پہلو میں سلایا اس لیے ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کہے گا یعقوب تیرا دل دکھانے والے کہاں ہیں، تو قیامت کے حشر کے میدان میں رش اتنا ہوگا، کوئی کہاں کسے ڈھونڈے گا، جناب یعقوب ہاتھ پکڑیں گے خدا کے حضور پیش کرنے کے مولا یہ مجھے۔ اب اس عقل کے بدھوں سے کو پوچھے جن کی معافی کا اعلان اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے کر چکا، تو کیا نعوذ باللہ قرآن نے کچھ کہا خدا کچھ کرے گا؟ اگر تیری بات مان لی جائے، چل تو بتا دے، مرنے والا مرتا نارمال میں ہے، قبر الاٹ کربلا میں ہوتی ہے، مرنے والا مرتا جھنگ میں ہے، قبر الاٹ کربلا میں ہوتی ہے، اور جن کی قبریں کربلا میں الاٹ ہوتی ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے تو نہیں ہوتے، بڑے بڑے فرعون ہوتے ہیں کہ جن کی قبریں پاکستان میں نہیں بنتی، کربلا میں بنتی ہیں۔ پھر تو یوں مان لیا جائے کہ اللہ جو قیامت کا دن پوچھے گا حسین تیرے قاتل کہاں ہیں، تو مولا حسین کہاں کس قاتل کو ڈھونڈیں گے، ہاتھ پکڑیں گے خدا کے حوالے کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان فاروق اعظم، شان علی المرتضی۔ جب اس عمر فاروق اعظم کی بات آئے، ایک اور شخص کا نام سنیے گا، اسے دنیا قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث کہتی ہے، مجالس المؤمنین اس کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور آج بھی اگر گوگل پہ سرچ کریں تو اس قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث کی قبر آج بھی دلی آگرہ میں گندے نالے کے کنارے پر موجود ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خنزیر تھا۔ یہ وہی وہ بدبخت ہے جس نے اپنی کتاب میں محبوب پیغمبر کے صحابہ پر تان کیا، یہ وہ پہلا شخص ہے جو ملکہ نور جہاں کے دور میں، اور ایک ملکہ نور جہاں کون سی تھی، وہ ملکہ ترنم تھی، قصور کے رہنے والی تھی، نام اللہ رکھی تھا، یہ نہیں، ایک ملکہ وہ بھی تھی جو بر صغیر کے سارے ملکوں کی دادی ہے، اسے ملکہ نور جہاں کہتے ہیں، جو ایران سے اسپیشلی طور پہ بطور تحفہ ہندوستان کے مغل بادشاہ کو ملی تھی۔ اب یہ جب تشریف یہاں پر لے آئی، اس نے ڈورے ڈالنے شروع کیے، ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھا کہ کوئی مسئلہ تھوڑا ہی ہے، خاندان سارا سنی ہے، ایک رشتہ تو لے لیا تو کیا ہو جائے گا۔ آج جو پورے بر صغیر میں یہ ملکوں کی میرے بھائی آپ کو نسل دکھائی دیتی ہے، یہ ایک اسی دادی کی کمائی ہے۔
یہ ان کی اسی ایک دادی کی قبر ہے. آئی ایک تھی, نتیجہ دیکھ لیجیے. یہاں پر جب یہ آئی تو یہاں پہ خاندان مغلیہ کی حکومت تھی اور سرکاری طور پر فقہ حنفی نافذ تھا. تو یہاں پہ آتے دورے ڈالے کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا عالم ہے, اگر کہے تو بلا لو, تھوڑا سا پر ٹیسٹ بھی تو چیک کر لیجئے نا کہ فقہ جعفریہ کیا ہے. چلے فقہ جعفری کی جب بات آ جائے تو بعض کہنے والے کہتے ہیں جن میں ایک نام ہے, نام کا شہنشاہ ہے, قوم کا میراثی ہے, رہنے والا خیرپور بیرس کا ہے. آج کل وہ فیس بک پہ پایا جاتا ہے, جو محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یاروں پر یوں تان کرتا ہے. کہتے ہیں اس میں نبی پاک کے بعد صرف 3 افراد مسلمان رہے تھے, اور وہ 3 کون ہیں؟ کہ ایک سلمان ہے, ایک مقداد ہے, ایک ابو ذر غفاری ہے. تو اس سے پوچھئے عقل کے اندھے, اتنی بات تو بتا, نبی کے چچا عباس کو کیا کہے گا؟ قبر میں اتارنے والے محبوب پیغمبر کے وجود کو جناب فضل بن عباس سے کیا کہے گا؟ قاسم بن عباس سے کیا کہے گا؟ یہاں عبداللہ بن عباس سے کیا کہے گا؟ عبید اللہ بن عباس سے کیا کہے گا؟ جناب عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل سے کیا کہے گا؟ جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار سے کیا کہے گا؟ اور بن جعفر سے کیا کہے گا؟ محمد بن جعفر سے کیا کہے گا؟ جناب علی کی ذات کو کیا کہے گا؟ علی کے بیٹے حسن کو کیا کہے گا؟ مولا حسن کے بھائی حسین سے کیا کہے گا؟ جب تو 3 کا مسلمان کہے, باقی کا انکار کرے, تو تو نے اصحاب کو تو خیر تو نے بھونک نہیں تھا, لیکن تو نے اصحاب کو بھونکتے بھونکتے نبی کی آل کو بھی چھوڑا. اور یہ کرامت ہے پیغمبر کے صحابہ کی, جو نبی کی آل کا انکار کر دے اسے آل نہیں ملتی, اصحاب کا انکار کر دے اسے آل محمد نہیں ملتی, اور جو آل محمد کا انکار کر دے اسے محبوب پیغمبر کی جماعت نہیں ملتی. اب یہاں پر تو کہنے والا کہے, اور اس صاحب نے کیا کہا, جب اللہ کے نبی کا جنازہ اٹھانا تو ٹوٹل 13 مسلمان جنازہ پڑھنے والے تھے. کتنے بھائی؟ 13 مسلمان جنازہ پڑھنے والے تھے. نبی پاک کی بیٹی اماں فاطمہ کا جنازہ جب اٹھا تو ٹوٹل 7 مسلمان جنازہ پڑھنے والے. جناب علی کا جنازہ اٹھا تو 6 مسلمان جنازہ پڑھنے والے. حسن مجتبی کا جنازہ اٹھا صرف 1 مسلمان جنازہ پڑھنے والے. مولا حسین کا جنازہ اٹھا تو چند مسلمان تھے. ہم کہتے ہیں سوال تیرا ہے, اعتراض تیرا ہے, جواب ہمارا ہے, لیکن جواب تیرے سوال میں. تو جو آج یہ اعتراض کرے کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کا جنازہ 13 مسلمانوں نے, سیدہ زہرا کا جنازہ 7 مسلمانوں نے, مولا علی کا جنازہ ٹوٹل 6 مسلمانوں نے, حسن مجتبی کا جنازہ صرف 3 مسلمانوں نے. بھائی حسن کا جنازہ وہ بھی مسلمان پڑھے, زہرا کا جنازہ وہ بھی مسلمان پڑھے, علی کا جنازہ وہ بھی مسلمان پڑھے, رسول خدا کا جنازہ وہ بھی مسلمان پڑھے. ہر جگہ مسلمان ہیں. مومن کہاں تھے؟ جی بھائی مومن چونکہ ہمیں تو مومن نہیں کہتا, اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا. اور یہ یاد رکھیے گا, جب ہمارے سامنے کہے نا خدا دی قسمیں میں تے پیغمبر دے یاراں نوں مسلمان ماننا, پر ابھی میرے پیچھے پڑے نے, اس کا بنیادی اعتراض کیا ہوتا ہے کہ اس کی زبان میں, اس کی لینگویج میں مسلمان منافق کو کہتے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کو مسلمان مانتا ہوں تو اس کا بنیادی تبرہ وہی ہے کہ میں نبی کے صحابہ کو یوں مانتا ہوں, ان کا اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. لیکن ہمارا بھولو بادشاہ نہیں مولوی صاحب اب زیادتی کرتے ہیں, میرا یار ہے, جگری یار ہے, کھانا پینے کرتے ہیں. خدا کے قسم اٹھا کے کہا کہ میں نبی کے صحابہ کو مانتا ہوں. مانتا کیا ہے؟ میں خمینی کو مانتا ہوں, میں خمینی کو مانتا ہوں. یہ تو آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا میں مانتا کیا ہوں. جب وہ کہے کہ میں پیغمبر کے صحابہ کو مانتا ہوں, مانتا کیا ہے؟ وہ میرے بھائی بتاتا کوئی نہیں, تو پوچھتا کوئی, نتیجہ یہ کہ غفلت ہماری ہے. دشمن کی مکاری اپنی جگہ پر ہے, لیکن سب سے بڑا میرے بھائی یہاں پر جو معاملہ ہے وہ ہماری اپنی غفلت ہے. اگر اس کا مظاہرہ کرنا ہو ابھی پوچھ لیجئے کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کی 4 بیٹیوں کو ترتیب کے ساتھ کوئی نوجوان نام بتا رہے. جی بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ترتیب کے ساتھ کوئی نوجوان نام بتا رہے. نبی پاک کی ازواج کتنی, ان کے نام کیا ہیں؟ پیغمبر کے چچا ان کے نام کیا ہیں؟ نبی کی پھوپھیوں کے نام کیا ہیں؟ نبی کا نواسا حسین ابن علی لا شک و لا ریب
لیکن نبی کے 4 نواسے 4 نواسوں کا نام کیا ہے؟ تو ہمیں پتہ لگ جائے گا ہمارا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہے. کتنا تعارف ہم نے اپنی اولاد کو کروایا، جبکہ اللہ کے نبی تو ارشاد فرمائے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا؟ خدا کا احترام بھی سکھاؤ، خدا کا ادب بھی بتاؤ، نبی کا ادب بھی بتاؤ، آل نبی کا ادب بھی بتاؤ. ہم نے کیا بھائی؟ جی بھائی. آپ جب وہ کہے جی دیکھو جنازہ میں اتنے تھے، تو بھائی ہر جگہ پر مسلمان تھے. مومن کہاں تھے؟ مومن کہاں تھے؟ آپ جو کہ صرف 3 مسلمان تھے. اسے وہ کون تھے 3؟ کہتے ہیں نبی کے پاس صرف 3 افراد مسلمان تھے، مقداد ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں. یاسر بھی تھا لیکن تھوڑا تھا، اندر سے کچھ تھا، باہر سے کچھ تھا. انہیں بات پوچھو کہ 23 سال میرے محبوب پیغمبر نے دین کی دعوت دی اور تو یہ کہے صرف 3 مسلمان ہیں. تو نے نبی کی ذات کو کیا مانا ہے، نبی کی صفات کو کیا مانا ہے؟ آج جو ہمیں کو بندہ کہتے جی فلاں جگہ اسکول بنا ہے، تعداد ان کی 100 ہے طلبہ کی، ریزلٹ اس دفعہ جو آیا صرف 90 فیل ہوئے ہیں، 10 تو بڑے اچھے نمبروں سے کام کیا. تو آپ اپنے بچے کو تعداد کروا لیں گے بھائی؟ کیوں بھائی؟ نصاب بڑا اعلیٰ، سٹاف بڑا اعلیٰ، پرنسپل کو کہنے کیا ہے، اور نظام تدریس اللہ بڑا بہترین قسم کا، اور لوکیشن اسکول کی بلے پورے گجرات ڈویژن میں ایسا کوئی نہیں. تو آپ کہیں گے بھائی چھوڑ یہاں پہ لوکیشن کیا ہے، نصاب کیا ہے، اسٹاف کیا ہے، پرنسپل کیا ہے. نتیجہ دیکھ، نتیجہ کیا نکلا ہے. یعنی کسی ادارے کو بدنام کرنا ہو، نتیجہ 0 کر دیجئے تو ادارے کی جانب کو دیکھتے نہیں. ایسا ہی وہ یہودی نسل لوگ ہیں جو محمد عربی کے مدرسے کے رزلٹ کو 0 بتاتے ہیں. جب میرے بھائی شاگرد ناکام ہو جائیں تو استاد کی تعریف کون کرے گا، ادارے کی تعریف کون کرے گا؟ آج یہ لوگ عقل و خرد سے آئی نہیں ہیں، جو اپنی جان جوانی ہتھیلی پر رکھ کے 10,000 جنازے اٹھائیں پھر بھی صحابہ کریں. بنیادی وجہ یہی ہے کہ نبی کے صحابہ کا دفاع کرتے اس لیے کہ صحابہ کا دفاع پورے کے پورے دین کا دفاع. اور یہ بات حق نواز جھلوی نے اپنے دروازے کی دہلیز پر نہیں بتائی، بلکہ اللہ کے نبی نے سن کو ہجری، بدر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رسول خدا پیشانی رسالت والی اللہ کے نبی سنگریزوں پر رکھ کے کتنے آنسو بہائے کہ ابو بکر صدیق کہیں کہ محبوب پیغمبر کے بہنے والے آنسوؤں سے بدر کی زمین گیلی ہو گئی. اور نبی پاک کی زبان پر جملہ کہا کہ مولا یہ 313 یہ افراد نہیں، تیرے محمد کا پورا دین ہے، یہ بچیں گے، دین بچے گا. اگر آج یہ نہ بچے تو اللہ کی دھرتی پر تیرا دین باقی نہ رکھے گا. یہ جملہ یاد رکھے گا. نبی کے صحابہ کا دفاع، شریعت و دین کا دفاع، یہ میرے بھائی معاملہ کسی مولوی کی شرارت نہیں ہے، بلکہ مدینہ کے مولا محمد عربی کی شریعت ہے. نبی پاک کے صحابہ کا دفاع. جب بات نبی کے صحابہ کی آئے، اب وہ آنے والی آ گئی تو داغی اماں نے اپنے کچھ اگلے پچھلے پوتے کو بلایا. کون؟ قاضی اللہ شوستری، شہید سالس. اور اسے کہا جب صحیح آئے گا ایران سے 15 صدی میں داخل ہو تو چھوٹی موٹی بستی میں چھوٹے موٹے مولوی دکھائی دیں گے، ان سے مناظرہ کرتے رہنا. پتہ کیا تھا ابو بکر نے کیوں نہیں لیا؟ نبی کی بیٹی 3 گھنٹے ابو بکر کے دربار میں کھڑی رہی. ابھی تو بندہ ان سے پوچھا کہ کون سی ملنگری کے پاس کھڑی تھی تو 3 گھنٹے، نہ 1 منٹ اوپر نہ 1 منٹ نیچے، ابو بکر کے دربار میں کھڑی رہی. دربار کہاں تھا؟ جو خدا کے نبی کی مسجد نبی کو دربار کہے، مسجد نہ کہے، اس سے بڑا لعنتی کون ہو سکتا ہے؟ پھر ایک جانب یہ بھی رونا روئے کہ علی کا گھر کھلتا جو مسجد تھا، قدم رکھتے تو سیدھا مسجد سے ہیں. تو دربار تھا کون سا؟ نبی پاک مدنی کریم کے جار ہیں ابو بکر صدیق. 2 سال 3 ماہ 10 دن آپ نے خلافت. ابو بکر صدیق کے بعد آئے فاروق اعظم، آپ نے 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے حکومت کی. اس کے بعد آئے عثمان غنی، 11 سال 11 ماہ 18 دن آپ نے حکومت کی. ان کے بعد آگے سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. حضرت علی نے مدینہ چھوڑا، کوفہ چلے گئے. کوفے کے لوگوں نے کہا حضور یہ بنگلہ، مہاتم باڑی، مکان، عمارت موجود ہے، یہیں پر بیٹھیں، ایوان حکومت بنائیں، یہیں پر نظام چلائیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں. مولا علی نے فرمایا چھوڑو، مجھے محل بنگلہ باڑی نہیں چاہیے. اتنی بات بتاؤ کہ کوفہ کی دھرتی کی وہ جامع مسجد کون سی ہے جس کے بانی بھی عمر تھا، محتمم بھی عمر ہے.
حضرت حسن کو تبا تیسرا امام فرماتے ہیں میں اپنے بابا مولا علی کے ساتھ تھا، میں نے 4.5 سال میں کوئی ایک ایسا کام نہیں دیکھا جو عمر نے اور کیا ہو علی نے اور کیا ہو، عمر نے اور کیا ہو علی نے اور کہنا نہیں۔ تم جب تراوی پڑھتے ہو لیکن نبی نے تھوڑا نہیں ہے، یہ تو عمر نے نہیں ہے۔ اچھا بھائی تراوی تو عمر نے دی، عمر کس نے دیا تھا؟ جی بھائی جی بھائی جی بھائی بھائی تراوی عمر نے دی تو عمر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ کے نبی نے دیا، خدا نے دیا، تو بھائی اللہ نے عمر کو جو دیا ہمیں تو عمر ان سب کچھ کے سمیت قبول ہے۔ آپ کو بولے نہیں میں تراوی نہیں پڑھتا، اسکول نہیں پڑھتا بھائی، اس لیے کہ تراوی عمر نے دی ہے تو عمر نے صرف تراوی دی ہے۔ جی بھائی بیت المال کا نظام دیا تو فاروق اعظم نے، جیل کا نظام دیا فاروق اعظم نے، پولیس کا نظام دیا فاروق اعظم نے، گرمی سردی کی فوج دی فاروق اعظم نے، نظام ڈاکخانہ دیا فاروق اعظم نے، نظام آبپاشی دیا فاروق اعظم نے، پٹوار کا نظام دیا فاروق اعظم نے، اسپیشل برانڈ دی تو فاروق اعظم نے، ہاں درختوں کی گنتی کا معاملہ دیا تو فاروق اعظم نے۔ اللہ کی دھرتی پر اسلامی حکومت میں کتنے جانور اسلامی بیت المال میں ہیں یہ تعداد گنتی دی تو فاروق، اتنا ہی نہیں ایران کی سرزمین دی تو فاروق اعظم نے، عراق کی زیارت دی تو فاروق اعظم نے، پردہ دیا تو فاروق اعظم نے، اذان دی تو فاروق اعظم نے، غیرت دی تو فاروق اعظم نے، بیت اللہ دیا تو فاروق اعظم نے، بیت المقدس دیا تو فاروق اعظم نے، دنیا بھر کے سیدوں کی دادی شہر بانوں کو مولا حسین کے نکاح پہ دیا تو فاروق اعظم۔ عظمت فاروق اعظم، عظمت فاروق اعظم۔ کیا عمر کی دی ہوئی کوئی چیز نہیں لے گی پھر یہ بھی تو واپس کر دیں گے؟ جی بھائی کہتے نہیں تم تو سنی بابی ہو نا، تمہیں کیا پتا کہ ملک پاکستان کو ہمارے دادا نے بنایا؟ دادا کون ہے؟ کہ محمد علی جناح، ہم نے تو رحمت اللہ علیہ، کیونکہ وہ ہمارا تھا، تیرا نہیں، وہ ہمارا تھا اور ہمارے نے پاکستان بنایا، جب بنایا ہمارے نے تھا تو تم پاکستان میں کیوں رہتے ہو؟ ہم کہتے حضور ایران تو عمر نے دیا تھا، عمر ہمارا ہے، اگر بھئی تیرا بنانے والا پاکستان بنا ہے میں پاکستان کو چھوڑ دوں تو وہاں پہ ایران تو عمر نے دیا تو ایران کو چھوڑ دے۔ جی بھائی ایران کو نہ چھوڑ، ناک ہو نا منہ پہ تو پھر عراق کو بھی چھوڑ، عراق کو بھی، اور یہاں پر سیدوں کا حسب نسب کا گواہ ہے تو کون؟ حضرت عمر فاروق کے۔ چلیں وہ آنے والی جو آئی مناظرے شروع کر دیے اس صاحب نے اور کہا ہدایت کیا تھی؟ جب تو لاہور میں پہنچے گا تو تیرا دھاک تیری بیٹھ جو کی بڑی بلا کو ایران سے آ رہی ہے۔ پہنچا جو صحیح لاہور کی دھرتی پہ، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اپنی خانقاہ پر بیٹھے، اس کو جو آتا دیکھا تو اپنے خلفاء سے ساتھ والوں سے کہا اس آنے والے شخص کے چہرے کا رنگ بتاتا ہے کہ پیکنگ کچھ ہے پارسل کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے باہر سے جیسے ہی نزدیک آیا حضرت میاں میر رحمت اللہ فرمایا کہاں سے آئے؟ ایران سے۔ کیا کرتے ہو؟ اہل بیت کی تعریف کرتا ہوں۔ ارادہ کیا تھا؟ اہل بیت کا نام ہوگا سنی بلک اٹھے گا، یاد رکھیے گا جو اہل بیت کے نام سے بت کے وہ اہل سنت نہیں ہے، پرلے درجے کا خارجی ہے۔ اور آج جو کہے کہ اہل سنت اہل بیت کو مانتے ہیں تو یہ بات پلے بات ہے، اللہ کی دھرتی پر اہل بیت کو اہل سنت ہی مانتے ہیں۔ اہل آپ کہیں گے کیسے؟ ہمیں لوگ حساب کر لیتے ہیں۔ آج ہمیں جو کہنے والا کہے تم نے حدیث لی تو ابو ہریرہ سے، حدیث لی تو پیغمبر کے صحابہ سے، تم نے آل محمد سے کیا لیا؟ ہم کہتے ہیں حضور ایسا کرتے ہیں، چلو یہ اتوار نہیں تو اگلا اتوار، اگلا اتوار، اور اس اگلے اتوار کو شروع کر لیتے ہیں کہ کربلا گانے شاہ سے 4-5 اسکالر بلا لے، 7 اپنی کتابیں منگا لے، کمیٹی تو بنا، کمیٹی چاہے تیرے بڑوں کی ہو، سائن پہلے میں کرتا ہوں، ٹیلی کر دیجئے کہ تیری حدیث کی کتابیں 4 ہیں، میری حدیث کی کتابیں 6 ہیں، میری کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں، تیری کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں، تیری کتابوں میں کافی جیسی کوئی نہیں، میری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ٹیلی حساب کر لیجئے کہ تو نے پنجتن سے کتنی حدیثیں لی ہیں اور میں نے پنجتن سے کتنی حدیثیں لی، تو پتہ لگ جائے۔ پنجتن نہیں 12 اماموں کا حساب کرے میں تب بھی حاضر کہ 12 اماموں سے تو نے حدیثیں کتنی لی ہیں اور 12 اماموں سے میں نے حدیثیں
کتنی لی ہے؟ تو یاد رکھیے گا ہماری حدیث کی کتابوں میں سیدنا ابو بکر صدیق سے جو حدیثیں موجود ہیں ان کی تعداد 142 ہے، فاروق اعظم سے 536 ہے، عثمان غنی سے 146 ہے، امیر معاویہ سے 163 ہے، جناب ابو جعفر طیار حضرت علی کے بھائی ان سے 26 ہے، سید ام ہانی علی کی بہن ان سے 46 ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ان سے 18 ہے، حضرت حسن مجتبی ان سے 13 ہے، مولا حسین ابن علی ان سے 5 ہے، اور سیدنا علی سے ہماری کتابوں میں 2 جلدوں میں مسند امام علی 1450 حدیثیں وہ ہیں، حدیث نبی کی ہے، راوی علی ہے، اور کتاب اہل سنت والجماعت کی ہے۔ اس کی چلے اگلا حساب بھی کر دیجیے کہ 12 اماموں سے تو نے حدیثیں کتنی لی، میں نے حدیثیں کتنی لی۔ تو نبی سے پوچھے تو حدیث میرے پاس، زہرا سے پوچھے حدیث میرے پاس، علی سے پوچھے حدیث میرے پاس، حسن حسین سے پوچھے حدیث میرے پاس۔ اتنا نہیں کہ مولا حسین ابن علی، حسین ابن علی اپنی جگہ، حسین ابن علی کی اولاد 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 17 اولاد حسین کی ہیں، راوی اہل سنت والجماعت کے 17 کتنے؟ اب ان سے پوچھے حضور آپ بتا دیجیے کہ مائی ڈیئر ملن کتابیں کھولیے بتا دیجیے کتنی حدیثیں آپ نے 55 بار 12 اماموں سے کی ہیں۔ سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا زین العابدین 4 اماموں سے، ان کے پورے مذہب میں جو حدیثیں ہیں ان کو 2-4 95% حدیثیں وہ ہیں جو 230 سال کے بعد ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا میڈ بائی امام جعفر صادق یہ حدیثیں بنائی گئی امام جعفر صادق سے 230 سال کے بعد۔ یہ ٹوٹل 95% حدیثیں ہیں جو آخری 4 امام ہیں، امام مہدی ہیں، حسن عسکری ہیں، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، ان 4 اماموں سے ان کے پورے مذہب میں ایک حدیث بھی کوئی نہیں۔ ان غریبوں کا قصور کیا ہے؟ الزام پھر مجھ میں کہ آپ نے اہل بیت سے حدیثیں نہیں لی۔ دوسری بات کو کہ آپ نے دین لیا صحابہ سے، آپ نے آل محمد سے دین تو نہیں لیا۔ جب دین کی تشریح کو فقہ کہتے ہیں، دین کی تشریح کو فقہ کہتے ہیں، اور اسی صحابہ نے کہا، اس کا میں نے کہا کہ نام ہے شہنشاہ لیکن قوم کا، اس نے کہا دیکھیں جی جو آج اہل سنت ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ کیسی بدھو قوم ہے سنیوں کی جو شاگرد کو تو سچا مانتی ہے، استاد کو جھوٹا مانتی ہے۔ خدا کی کروڑوں لعنت ہو شخص پہ جو امام جعفر صادق کو جھوٹا کہتا ہے، جو امام جعفر صادق کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بقول اس کے ان کا جو استاد ہے اس کا نام امام جعفر صادق ہے۔ حضرت اعزاز کی بات ہے اور اعزاز کی بات بتائی جاتی ہے، چھپائی نہیں جاتی۔ میں فخر سے کہتا ہوں ہمارے امام کا جو امام ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ اب غازی کے علم پہ ہاتھ رکھ کے تو بھی بتا دینا کہ امام جعفر کے استاد کا نام کیا ہے؟ جی بھائی، جس سے امام اعظم حدیثیں لے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق جس سے حدیثیں لے اسے امام قاسم کہتے ہیں، اور امام قاسم جس سے حدیثیں نقل کرے اسے نبی کا کاتب وحی، پیغمبر کا سالہ، امت امام و فاتح عظیم سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ عظمت امیر معاویہ، شان امیر معاویہ۔ اور جب بات امیر معاویہ کی ہے تو یقین کرے کہ اچھی خاصی کمپنی کے ٹیلی ویژنوں کا سکرین، جی بھائی کیا بھائی لیکن نام جو آپ نے لیا یہ نام اچھا ہے۔ جواب کا ملتا ہے آپ نے جو نام معاویہ لیا اس نام کے معنی اچھے نہیں، اس نام کے معنی اچھے۔ اللہ کے نبی کا نواسا ہے، نام ان کا حسین ابن علی ہے۔ سیدنا حسین ابن علی کون ہے؟ جو بہت میرے بھائی سیدنا حسین ابن علی کون؟ جو سن 4 ہجری شعبان کے مہینے کی 3 تاریخ کو مدینہ کی دھرتی پر جناب علی کے گھر میں پیدا ہوا۔ اور سیدنا حسین ابن علی کی اماں کون ہے؟ ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کب ہوا؟ تو یار لوگوں کی کتاب ہے، نام جلال ایون ہے، جلال ایون کتاب کے مطابق مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ مدینہ کی دھرتی سن 2 ہجری
محرم کے مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا. یاد رہے گا, محرم کے مہینے کی 21 تاریخ کو مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوا, اور فاطمہ کے بابا آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ کے ساتھ کب ہوا؟ تو تاریخ الخمیس کے مطابق سیدہ خدیجہ کا نکاح امام الانبیاء مدنی کریم کے ساتھ ہوا محرم الحرام کے مہینے کی 10 تاریخ کو. کس کو بھائی؟ کس کو بھائی؟ مہینہ کون سا؟ آج ہمارے پاس لوگ پوچھتے ہیں جی بات بتائیے, محرم میں نکاح ہو جاتا ہے تو میں عموماً کہتا ہوں بھائی میں نے خود اپنا نکاح محرم کی 17 تاریخ کو کیا, میرا تو ہو گیا, آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. محرم میں نکاح کرنا چاہیے تو جن کے ہاں محرم میں بھائی نکاح دین ہے انہیں کرنا چاہیے, جن کے ہاں نکاح عیاشی ہے انہیں بالکل بھی کرنا چاہیے. محرم میں شادی کریں تو پھر رمضان میں شادی کریں جی بھائی کریں, میں کیوں کریں جی رمضان میں کر لیجیے. محرم میں بیٹا شہید ہو تو شادی نہ کریں, رمضان میں بابا علی شہید ہو شادی کر لیں. جی محرم میں شادی کریں تو آپ بتائیں ربیع الاول میں شادی کریں یعنی کر لیجیے, کیوں کر لیجیے بھائی؟ محرم میں تو نماز سے شہید ہو تو شادی نہ کریں. ربیع الاول میں خدا کا رسول دنیا سے یوں جائے کہ حسین کریمین کی اماں کہیں کہ جو دکھ مجھے بابا محمد کی جدائی پر ملا, اگر یہ دکھ آسمان و زمین پر رکھتے جائے وہ رضا رہے گا. اس مہینے میں شادی تو کیا بات ہے؟ اگلی بات ہے نبی پاک نے نکاح کیا اماں خدیجہ سے محرم کے مہینے, سیدہ صفیہ سے نکاح میرے محبوب پیغمبر نے کیا سن 7 ہجری خیبر کی سرزمین پہ محرم کے مہینے میں. محبوب پیغمبر نے فاروق اعظم کی بیٹی سیدہ حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کیا محرم کے مہینے میں. نبی پاک نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا محرم کے مہینے میں. محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا محرم کے مہینے میں. اور محبوب پیغمبر کے نواسے حسین ابن علی نے اپنی بیٹی سین صغرا حضرت فاطمہ کا نکاح حسن مجتبی کے بیٹے جناب قاسم کے ساتھ کیا تو 61 ہجری میں کیا, محرم کے مہینے میں کیا, 9 تاریخ کو کیا, شب جمعہ کو کیا. بہتے تیروں میں چلتے تیروں میں بہتے چلتے ہوئے میرے بھائی خیموں میں اگر مولا علی کربلا کے میدان میں بیٹی کا نکاح بھتیجے کے ساتھ کریں, اگر یہ نکاح جائز ہے تو حسینی آج نکاح کریں تو یہ نکاح بھی جائز ہے. نکاح بھی عجیب تماشا دیکھیے کہ ہمارے شہروں میں 9ویں کی رات کو مہندی نکلتی ہے. بندہ پوچھے بھی خیر ہے کہاں سے نکلی مہندی؟ جی فلاں پیر صاحب کے گھر سے. کہ کس کی مہندی؟ شہزادہ قاسم کی. تو دل کرتا ہے بندہ تو جوتے اس کے سر پہ مارے کہ شادی سیدوں کی مہندی میراث سے گھر سے, شادی سیدوں کی مہندی میراث سے گھر سے نکلتی. آپ بتا دیجیے یہ شادی مہندی جو نکالتے کیوں نکالتے ہو؟ جی کربلا میں شادی ہوئی تھی مولا حسن مجتبی کے بیٹے قاسم بن حسن کی, تو مہندی نہیں تھی. ہم آج لگا کر باندھ کو جاؤ نا کہ محرم میں شادی مولا حسین نے کی تھی. اور مولا حسین کون ہے؟ جو امام معصوم بھی ہے, امام منصوص بھی ہے, جو امام کے امر کو نہ مانے وہ بھی لعنتی ہے, جو امام کے عمل کو نہ مانے وہ بھی لعنتی ہے. اب تو بتا تیری مانو کہ امام کی مانو, امام کی مانو, امامی کی مانو, مولا کی مانو, مولائی کی مانو, بھائی کوفہ کے غدار کی مانو یا مدینہ کے تاجدار کی مانو. یہاں پہ کالی بوٹھی والے کی مانے کہ کالی کمری والے کی مانے؟ بات مانی جائے گی کالی کمری والے کی. سرکار محمد عربی صلی اللہ آنے والا جو آ گیا تو میاں میر رحمہ اللہ نے کہا کرتے کیا ہو؟ کہ آل محمد کی تعریف کرتا ہوں. تو امام میاں میر رحمہ اللہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اہل بیت کی شان بڑھے, آل و سنت کا ایمان بڑھے. جب تعریف کر, اس نے تعریف شروع کر دی. تعریف کرتے کرتے کہا کہ مولا حسین ابن علی ان کا مقام خدا کے نزدیک اتنا اعلیٰ ہے کہ آج بھی 14 صدیوں کے بعد مولا حسین ابن علی کی قبر کے دائیں بائیں آگے پیچھے اگر کسی گنہگار سے گنہگار شخص کی قبر بن جائے تو اللہ تربت حسین کے صدقے اس کی معافی کا پروانہ جاری فرما دیتے ہیں. میاں میر رحمہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 4 میل کہتا ہے, میرا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ چاہے تو 40 میل تک کے
حسین ابن علی کے صدقے معاف کر دے. کرنا جو اس نے ہے ہمیں کوئی اعتراض ہے بھائی؟ جی بھائی. ساتھ بھی امیر رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک بات بتا، جب نام نواز کا اتنا آتا ہے کہ اس کی نسبت سے 40 میل تک کے جہنمیوں کو بھی اللہ جنتی بنا دے گا، تو اس نانا کے بارے کیا کہتا ہے جس کے پہلو میں 2 سوئے ہیں، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں دوسرے کو عمر کہتے ہیں. یوں دم دبا کے بھاگا اور ملکہ نور جہاں سے کہا تو کہتی کہ صوفی بڑے سیدھے سادے ہیں، ان کے صوفی ایسے ہو کہ مناظر کیسے ہو. جب ہم نے یہ معاملات کیے کہ تصوف کی دنیا میں دین بھی گیا حیا بھی گیا، تو یاد رکھیے گا ایسا تصوف ہو یا ایسی تحریک ہو، ایسی مصلحت جس میں عقیدے کا تحفظ نہ ہو، وہ ایمان کی موت کا دوسرا نام. اور جس دور کا مولوی مصلحت کا شکار ہو جائے، اس دور کی قوم کو اجتماعی طور پہ مرتد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اور آج جو میں کہوں عقیدہ، جی میرے بڑوں نے کہا، میرے بڑوں کو بھی یاد رکھے گا، عقیدے کے معاملے میں عالم دین کو محقق ہونا چاہیے، عوام الناس کو متاثر ہونا چاہیے. عالم دین کے پاس عقیدے کی دلیل ہونی چاہیے. سوال کرنے والا سوال بار بار کرے، جواب ایسا منہ پہ آئے قاضی نور اللہ شوستی کی طرح سیدھا دادی اماں کے پاس کہ صوفی بڑے تیز ہیں، یہ میرے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. اب امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے دین کیسے لیا؟ دین کی فقہ میں نے کہا کیا بھائی فقہ تشریح ہے دین کی، دین کی تشریح اور فقہ کے امام کتنے؟ جی بھائی تو دیکھا 4 تو مانا نا، اہل بیت کے اماموں کو تو امام تو نہیں مانا. تو بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے، ہم نے تو انہیں اپنا امام مانا ہے جنہوں نے آل محمد کو اپنا امام مانا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں، اولاد علی بن مرتضیٰ کی. کس کی؟ اس کی وجہ سیدنا علی بن مرتضیٰ. حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں. 27 2-4 دن پہلے ویڈیو کلپ چلا، میرا نام لکھے گا کہ اس کو خدا کی لعنت کو اس نے یہ کہا. یقین کرے کہ روافظ کی ویڈیو دیکھ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے دوست سے اظہار کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کم از کم میرے کسی کلپ کا رد تو کیا. خوشی کیوں ہوئی کہ پوچھتے بھامبڑ بلیا نا، پوچھتے آگے لگی نا. اب وہ بھامبڑ تھا کیا؟ دیکھو یہ مولوی ڈنڈی ماری ہے کہ بیٹیاں 18 داماد 27. مختصر جواب یہ ہے کہ ان مسائل کا پتہ انہی کو ہوتا ہے جو نکاح کے قائل ہو یا نکاح کی اولاد جن کے ہاں نکاح کا تصور ہی کوئی نہ ہو، اس بیچارے کو کیا پتا کہ نکاح ہوتا کیسے ہے، نکاح کرتے کیسے. جناب علی کی بیٹی ہے زہرا طیبہ کی وطن سے، حسن و حسین کی بہن ہے، نام ان کا سیدہ ام کلثوم ہے. اور سیدہ ام کلثوم بقول ہمارے پڑوسی یعنی ملکوں کی کتابوں کے یہ سن 5 ہجری میں پیدا ہوئی. ان کا نکاح 18 ہجری میں ہوا. 13 سال کی عمر میں نہایت العرب کہتی ہے کہ ذیقات کے مہینے میں نکاح ہوا علی کی بیٹی کا فاروق اعظم کے ساتھ. اور نکاح جب ہوا تو کہتے جناب علی نے کہا تھا عمر میں شادی نہیں کرتا تیرے ساتھ. اچھا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے. پھر دیکھا علی نے انکار کر دیا تھا. ہم کہتے حضور اسی انکار میں تو پیار ہے، اس انکار میں تو پیار ہے. اور بات یاد رکھیے گا، دشمن کے سوال کو دشمن پہ لوٹانا سیکھیے. جب تک آپ دشمن کے اعتراضات کا جواب دیتے رہیں گے تو یہ قابو آنے والا. سرگودا میں عالم دین نے ایک اعتراض اٹھایا قادیانیوں کا کہ قادیانی یہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی آخری نبی ہیں تو پھر جناب عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ اگر جناب عیسیٰ آئیں گے تو پھر نبی آخری نبی کیوں ہیں؟ کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ نبی کے پاک کے بعد آئے. اب اس میں لمبے چوڑے دلائل انہیں کوئی آدھے گھنٹے کے دیے. تو بعد میں میں نے گزارش کی حضور بات بتائیے اتنا لمبا چوڑا جھنجھٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی اعتراض کرنے والے سے پوچھئے جو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جناب عیسیٰ آئیں گے، تو یہ عقیدہ سارے مسلمانوں کا ہے 2-4 کا عقیدہ ہے؟ تو قادیانی بے ساختہ کہتے ہیں سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو جب وہ یہ کہہ دے کہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو اس کہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ بھوتنی کا بچہ تو ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے اپنا ایمان ثابت کیجیے.
اب جو یہاں پر یہ کہے کہ نبی مبارک صلی اللہ ہم نے حدیثیں کہاں سے لی؟ میں نے آپ کو بتایا دین کہاں سے لیا؟ تو میں نے کہا کہ 4 امام ہیں. اب جو کہتے دیکھا جی اماموں کو تو نہیں مانا, انہوں نے کوفہ کے قصائی کو مان لیا. پہلی بات تو یہ کہ امام اعظم قصائی ہوں تو خدا کی قسم برائی نہیں ہے. اگر میرے فارس کا رہنے والا وہ نام کا سلمان ہو, اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے, تو کوفہ کا قصائی امت کا امام کیوں نہیں بن سکتا؟ اور اللہ کا دین جو آیا یہ کسی خاندان کے لیے نہیں آیا. نام اس کا بوٹا سنگھ ہے, رہنے والا آپ کسی بڑے صغیر کا ہے, پیدا سکھ گھرانے میں ہوا, تحفۃ الہند کتاب پڑھی مولانا عبید اللہ کی, حالات زندگی تبدیل ہوئے, دین محمدی قبول کیا, جب آیا تو سکھ کا بیٹا تھا, پلٹا تو مفسر قرآن بن گیا. اسی کو دنیا احمد علی لاہوری کہتی ہے. یہ اصول خدا کے دین نے دیا کہ جب کوئی آنے والا آئے تو اللہ کا دین حسب نسب کو نہیں دیکھتا, وہ تو آنے والے کی طرف کو دیکھتا ہے. اگر یہ حسب نسب ہی کو دیکھے تو حبشہ کے بلال کو کون پوچھے گا؟ فارس کے سلمان کو کون پوچھے گا؟ وہ غلام ابن غلاموں کو کون پوچھے گا؟ اسے کون پوچھے گا جو کالے رنگ والا شادی کی خواہش لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں ہے, جس کو دفناتے ہوئے رسول خدا نے کہا کہ آسمان سے اترنے والی حوریں آپس میں جھگڑ رہی ہیں, وہ کہتی کالا میرا شوہر ہے, وہ کہتی کالا میرا شوہر ہے, کہ میں محمد شرما کی نگاہیں پھیر چکا ہوں. ان غلاموں کو کون پوچھتا؟ نبی مبارک دین ہم نے لیا تو صحابہ سے لیا. میں نے پہلے کہا کہ سیدنا علی 9 بیویاں 17 بیٹے 18 بیٹے 27 داماد. اب یہ 27 داماد کیوں ہیں تو لیکن جواب دے دیجیے. نبی پاک کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ. حضرت زہرا کی 2 بیٹیاں کے نام سیدہ زینب ہے, ایک کا نام سیدہ ام کلثوم ہے. اگر میں نے کہا کہ انکار کیا, بھائی مجھ سے وہ بندہ کہے جی میں آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں, میرے گھر میں رشتہ موجود بھی ہو اور بندہ قادیانی بھی ہو, تو اس میں کیا کہوں گا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے. جی بھائی جواب یہی ہونا چاہیے. تو غیر مسلم سے رشتہ مانگے تو میں یہ کہوں گا آپ کی عمر زیادہ ہے. یہ کہوں گا, یہ جواب ٹیکنیکل طور پہ غلط ہے. میں سیدھی بات کروں گا کہ میں مسلمان ہوں, تو کافر ہے. کافر مسلمان کا رشتہ نہیں ہوتا. تو جو آج ملنگ یہ کہے کہ فاروق اعظم سے جناب علی نے کہا تھا آپ کی عمر زیادہ ہے, علی ضد کر دے, تو اگر میرے بھائی عمر فاروق اعظم نوز باللہ ایمان ظاہر کچھ ہوتا باطن کچھ ہوتا, تو جناب علی فرما دیتے مومن کافر کا نکاح ہی کوئی نہیں. یہاں عمر کی بات تو کی, عمر کے ایمان کی بات علی نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ عمر کے ایمان پہ علی کو بھی اعتماد ہے, نبی کو بھی اعتماد ہے. اب تو پہلا نکاح ہوا سیدہ ام کلثوم کا حضرت فاروق اعظم کے ساتھ. فاروق اعظم کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت جعفر طیار کے بیٹے اور بن جعفر کے طیار کے ساتھ. اور بن جعفر کے بعد ان کا نکاح ہوا جناب عبداللہ محمد بن جعفر کے ساتھ. محمد بن جعفر کے بعد ان کا نکاح ہوا جناب عبداللہ بن جعفر کے ساتھ. یعنی بیٹی ایک ہے, داماد 4 ہیں. ایسے کئی بیٹیاں وہ ہیں کہ کسی کے نکاح 2 ہوئے, کسی کے نکاح 3 ہوئے. تو اس بنیاد پہ بیٹیاں 18 ہیں, داماد آپ کے 27 ہے. لیکن نکاحوں کو پتا تو نکاح والوں کو ہوتا ہے. ملک بیچارہ کیا جانے کہ معاملہ کیسے کیوں. اب وہ اعتراض کرنے والا جو کہے دین کہاں سے لیا, تو میں نے پہلے کہا حضرت علی کے بیٹے کتنے 17. سب سے بڑا بیٹا نام حسن مرتضیٰ, حسن مرتضیٰ کا بیٹا نام حسن مصنع, حسن مصنع کا بیٹا نام ان کا جناب عبداللہ, عبداللہ کا بیٹا تو نام ان کا محمد. یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی کون ہیں؟ یہ استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت علی کا دوسرا بیٹا سیدنا حسین ابن علی, حسین ابن علی کا بیٹا عابد بیمار امام سجاد زین العابدین, چوتھا امام کے 2 بیٹے امام زید بھی استاد ہیں, امام باقر بھی استاد ہیں. امام زید بھی بیٹا ان کا زین العابدین کا, امام باقر میں بیٹا امام زین العابدین کا. امام زید کون ہے کہ جن کی اولاد میں خواجہ محمد غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, اور خواجہ محمد غیث الدراز کی اولاد میں وہ اللہ کا ولی پیدا ہوا جو بیٹا آپ کی سرزمین رہا یہاں پہ تھا, دفن لاہور میں ہے, جسے لاہور میں کہا تھا اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی نہیں. اسی
کو دنیا پیر نفیس الحسینی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہے. یہ امام زید بھی استاد ہیں امام اعظم کے, اور امام باقر بھی استاد ہیں امام اعظم کے, اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ یہ بھی استاد ہیں امام اعظم کے. تو ہم نے تو دین بھی لیا تو نبی کی آل سے, ہم نے حدیثیں بھی لی تو نبی کی کہتے ہیں تم کہتے میرے پیر صاحب ہیں. جب اس صحابہ کو ہمارے پیر ہیں, اور ہم صحابہ کو پیر کیوں نہ مانے جنہوں نے آل محمد کو اپنا پیر مان لیا. ہمارے ہاں دیوبندی ہو, بریلوی ہو, آل حدیث ہو, ان کے ہاں پیری مریدی کے 4 سلسلے ہیں. اور وہ 4 سلسلے کون سے؟ وہ میرے بھائی نقشبندی ہے, سہروردی ہے, چشتی ہے, قادری ہے. اب یہ قادری, سہروردی اور میرے بھائی سہروردی اور وہ چشتی, یہ 3 سلسلے وہ ہیں کہ جن کے بانی کو سیدنا علی جل مرتضیٰ کہتے ہیں, اور نقشبندی سلسلہ وہ ہے جس کے بانی کو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ہم نے جب پیری مریدی کا معاملہ لیا, ہم نے 12 آنے جناب علی سے لیے, چمنی ابو بکر صدیق سے لی, 3 سلسلے علی سے لیے, 1 سلسلہ ابو بکر صدیق سے لیا. میں نے 3 سلسلے علی سے لیے. اب ملنگ سے کہو کہ اپنے کو لنگڑی لوڑی سلسلی دکھا دے جو اس نے جناب علی سے لی, اس کی سلسلی ثابت نہیں. میرے 3 سلسلے مولا علی سے ہیں. تو آل محمد کو میں نے مانا کہ پڑوسی نے مانا؟ جی بھائی چلیں ایک بات سے کہ میں نے فلک کو باغ جو تھا نا, وہ ابو بکر صدیق نے کھا دیا تھا. کیسے کھایا تھا؟ کہ ابو بکر نے حدیث گھڑ لی تھی. کیا حدیث تھی؟ کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. انبیاء کی وراثت, ہم کہتے ہیں کوئی بات توجہ سے ہے. اگر ابو بکر نے حدیث گھڑی, موقع پر گھڑی, تو زیادتی تھی. لیکن اگر یہ بخاری میں ہو تو حدیث غلط ہے. لیکن الکافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پر چھٹا امام جعفر صادق کہے, میں نے اللہ کے نبی کی حدیث اپنے بابا زین امام باقر سے سنی. امام باقر کہیں میں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنی. زین العابدین کہیں میں نے اپنے بابا مولا حسین سے سنی. مولا حسین کہیں میں نے اپنے بابا جناب حضرت علی سے سنی. اور جناب علی کہیں کہ میں نے اپنے آقا محمد عربی سے حدیث سنی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. اگر بخاری میں ہو تو جھوٹ ہے, کافی میں سچ کیسے ہو گئے؟ ابو بکر کہے تو جھوٹ ہے, 6 امام کہیں تو سچ کیسے ہو گئے؟ یہ میٹھا میٹھا ہاتھ پر کڑوا کڑوا تھو تھو, اسی کو بے ایمانی کہتے ہیں. اسی کو بے ایمانی کہتے ہیں. اب یہاں اگر نہیں وہ فتح کا باغ ہے, ہم بات دفعہ اخبارات میں پڑھتے ہیں جی فلاں ابن فلاں نے اپنے بیٹے کو منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے, یعنی جائیداد کی قسمیں کتنی بھائی؟ تو منقولہ کیسے کہتے ہیں بھائی؟ جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکے. وہ اجناس ہے, جنس ہے, گندم ہے, چاول جو اپنے اسٹور کے وہ ہے, سامان تجارت ہے, جو کچھ بھی ہے منقولہ وہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکے. اور غیر منقولہ کیا ہے؟ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کی جا سکے. وہ کیا وہ باغ ہے, تب بھی فصل ہے, تب بھی مکان ہے, تب بھی پلاٹ ہے, تب بھی یہ چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی. اب یہ پراپرٹی جو باغ فتح ہے, یہ ملنگوں سے پوچھئے یہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے؟ جی بھائی باغ جو ہے یہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ؟ جی بھائی چلیں, الکافی کتاب ہے یاد رکھیے گا, منلائز الفقی کتاب ہے یاد رکھیے گا, توصیل مسائل آیت اللہ سستانی کی کتاب ہے یہ بھی یاد رکھیے گا. ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا. غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق پر کام کرنے والا اگر اپنے مذہب میں حضرت فاطمہ کا حق ثابت کر دے تو 5,000 روپے نقد انعام ہوتا. غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ کہتا اگر حصہ تھا نہیں تو زہرا مانگنے کیوں گئی تھی؟ ہم کہتے وہ کالے کے مکالا اور کالا کرنے کی. کیوں؟ چونکہ سنیوں کے ہاں تو حق ہے, تمہارے ہاں حق نہیں ہے. تو سیدہ فاطمہ نے حق مانگ کے ثابت کر دیا میرا دین سنیوں والا دین ہے, شیعہ والا دین کوئی نہیں. جی بھائی میرا دین وہی ہے جو اہل سنت کا ہے. اب یہاں پر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میرے بات اپنے کرے سیدنا حسین ابن
علی اللہ کے نبی کے نواسے جو پیدا ہوئے سیدنا حسین ابن علی، تو رسول خدا اپنے گھر سے سیدہ فاطمہ کے گھر آئے اور آ کر مبارکباد دی اور کہا کہ بیٹی نام کیا رکھا؟ تو عرض کیا رسول اللہ اس کے بابا علی نے اس کا نام رکھا ہے حسین۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ انہیں یاد رکھیے گا کہ اللہ کی دھرتی پر میرے محبوب بدری کریم سے پہلے، محمد سے پہلے محمد کو نہیں، ابو بکر سے پہلے ابو بکر کو نہیں، عائشہ سے پہلے عائشہ کو نہیں، علی سے پہلے علی نام کو نہیں، حسن سے پہلے حسن نام کو نہیں، ایسے اللہ کی دھرتی پر مولا حسین سے پہلے حسین نام بھی کوئی نہیں۔ اچھا بندے کو کہیں آپ نے مولا کیوں کہا؟ تو میں نے بھائی عربی والا مولا کا، پنجابی والا مولا نہیں کہا۔ دوسرا کہ آپ نے مولا کیوں کہا؟ اگر میں مولا کہوں تو ٹھیک ہے، اگر پڑوسی مولا کہے تو غلط ہے۔ آپ نے مولا دیکھو کہ ڈرامے بازی ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ ابھی میں اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھا تھا، وہ دودھ لے کر، پہلے جوس لے کر آئے تو جوس میٹھا تھا، تو وہ دودھ لے کر آئے تو دودھ پھیکا تھا۔ اگر میرے بھائی یاد رکھے گا کہ میں شوگر کا مریض ہوں اور مولوی صاحب کو شوگر نہیں ہے، اللہ کرے ہو بھی نہ، ٹھیک ہے نا؟ اب چینی کھانا جائز ہے، حلال ہے، چینی شوگر گڑ حلال چیز ہے نا بھائی، لیکن اگر میں کھاؤں گا تو نقصان ہے، یہ کھائیں گے تو ٹھیک ہے۔ ایسے لفظ مولا یہ شوگر والے مریض کے لیے، جس کو ایمانی شوگر ہو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور جو تندرست ہو اس کے لیے ٹھیک ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ جب لفظ مولا کہتا ہے تو اس کے معنی ہے زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا، انبیاء کی امداد کرنے والا، زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو جاننے والا، اسے مولا کہتے ہیں۔ ہمارے ہم مولا کے معنی سردار کے ہیں، سیدنا علی ہو ہم انہیں بھی سردار مانتے ہیں، علی کی اولاد ہو ہم انہیں بھی سردار مانتے ہیں، ہم انہیں سردار کیوں نہ مانیں کہ جن کے غلام کو دیکھ کے ہمارے آقا فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدی بلال، سیدی بلال، سیدی بلال۔ کسی نے کہا غلام کو آقا مختوم سردار کیوں کہتے ہو؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں میرا تو نظریہ ہی یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ سیدنا حسین ابن علی نام سے رکھا اللہ کے نبی، علی نے نام رکھا حرب۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ حرب۔ نبی نے آ کے تبدیل کر دیا، نبی نے آ کے پوچھا، نبی کہتا معصوم ہے، علی کہتا معصوم ہے، علی کا عمل اور ہے، نبی کا عمل اور ہے۔ اگر معصوم کا عمل معصوم سے ٹکرائے تو تو بتا کسے سچا کہے گا کسے جھوٹا کہے گا؟ ہم جب کہیں کہ صحابی کا عمل صحابی سے ٹکرائے تو یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی۔ تنقید کسی پہ نہیں، تنقید کرے کیسے؟ ہمارے لیے یہ بھی قابل احترام ہے، یہ بھی قابل احترام ہے۔ تو بتا تیرے دیکھ نبی بھی معصوم ہے، علی بھی معصوم ہے، علی کا عمل اور نبی کا عمل کس کے عمل کو ٹھیک کہے گا کسے غلط کہے گا؟ ہمارے نزدیک تو علی جو کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے، نبی جو کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ نبی نے نام تبدیل کرنے کا رکھا، ہر تبدیل کیا، حسین نام رکھ دیا، تو نبی نے عمل کے ذریعے بتا دیا اگر نام کے معنی غلط ہوں تو اللہ کا نبی نام کو باقی رہنے۔ اب جو لوگ کہیں گے کہ وہ معاویہ نام ہے نا، اس کے معنی ہے بھونکنے والا جانور۔ معاویہ نام کوئی آئینہ ہے جو حرام پہ حرام ہے، حلال پہ حلال ہے، حرام کو حرام دکھتا ہے، حلال کو حلال دکھتا ہے۔ معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ عربی لغت کی کتابوں میں معاویہ نام کے معنی بھونکنے والے جانور کے نہیں ہیں، بلکہ نام کے معنی کیا ہے کہ ایسا جوان جس کو دیکھ کر بھونکنے والا بھونکنا شروع کر دے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں۔ بھونکنے والا نہیں، بھونکانے والا، ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ تو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز سے پورا قبیلہ جمع ہو جائے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ اور آسمان پہ چمکنے والا چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں۔ اور آسمان پہ چمکنے والا وہ ستارہ جو رات کو پچھلے پہر چمکتا ہے اور اس کی چمک دمک کو دیکھ کے 4 ٹانگوں والا برداشت نہیں کر پاتا، منحوس آواز نکالتا ہے۔ یا ستاروں میں ستارہ ہو تو تب بھی معاویہ ہے، محمد کے یاروں میں ہو تو تب بھی معاویہ ہے۔ کہتا میں نہیں، نام کے معنی اچھے نہیں ہیں، اس کے معنی تو یہ ہے۔ اچھا تو بتا، اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو پھر تو معنی اچھے ہیں، لیکن نبی کا بھی چچا، علی کا بھی چچا، نام ان کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، نام ہو اس کا معاویہ، تو پھر نام کے معنی کیا؟ ہمارے گھر میں
لیکن جسے مولا حسین سفیر بنا کے کوفہ بھیجے مسلم بن عقیل، اسی مسلم کا بھائی عقیل کا بیٹا علی کا بھتیجا حسن و حسین کا کزن ابو طالب کا پوتا، نام اس کا ہو معاویہ، تو پھر نام کے معنی کیا ہے؟ سیدنا علی کی سب سے بڑی بیٹی نام کا سیدہ زینب، زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا، رب تعالیٰ نے دیا عبداللہ کا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا جعفر کا پوتا علی کا نواسا حسن و حسین کا بھانجا، نام ہو اس کا معاویہ، پھر نام کے معنی کیا ہے؟ بیٹی نام کا رملہ، رملہ کا ہوا نکاح مروان کا بیٹا، رملہ کا شوہر علی کا داماد حسن و حسین کا پہلوئی، اور نام ہو اس کا معاویہ، تو پھر نام کے معنی کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضی کا بیٹا سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا چوتھا امام زین العابدین، چوتھا امام کا بیٹا امام باقر، امام باقر کا بیٹا امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ افتا، عبداللہ افتا کا بیٹا جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، نام ہو اس کا معاویہ۔ چلو ممکن ہے آپ یہ کرنا بھول جائیں، لیکن جیسے نکلیں گے دائیں بائیں تو آپ کو بعض مکانوں کی چھتوں پر کالے رنگ والا علم دکھائی دے گا۔ پوچھو کیا ہے؟ کہ مولا عباس کا علم ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ مولا عباس کا علم ہے تو علم کو بھی سلام ہے، علمدار کو بھی سلام ہے۔ لیکن اتنی بات بتا دیجئے کہ کربلا میں آج بھی جو علم وہاں پر لہراتا ہے مولا حسین ابن علی کے مزار پہ، وہ تو سرخ ہے، یہ کالا کہاں سے آیا؟ اس کے 4 کونے ہیں، اس کے 3 کونے کیوں ہو گئے؟ اب تو بتا کہ کربلا والے علم کو مانوں یا کربلا گام شاہ والے علم کو مانوں؟ جی بھائی، وہ علم 4 کونے والا رنگ اس کا سرخ ہے، یہ 3 کونے والا رنگ اس کا کالا ہے۔ اور یہ تو میرے بھائی مسائل شیعہ اپنی کتاب میں پڑھ لینا کہ 3 کونے والا کالا جھنڈا کہاں کہاں پر لگا ہوتا ہے، کہ اتنی گزارش ہے کیا؟ کہتا مولا عباس کا علم ہے۔ جب مولا عباس کون ہے؟ کہتا مولا علی کا بیٹا ہے۔ مولا علی کون ہے؟ کہتے خواجہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ پھر خواجہ ابو طالب کے بیٹے کو جناب علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں۔ غازی عباس کا بیٹے کا نام کیا ہے؟ یقین مانے دریائے راوی میں پانی ہو یا نہ ہو، بھلے گجروں کی بھینسوں کا پیشاب بہتا ہو، ملنگ چھلانگ لگا دے گا، نام نہیں بتایا کہ غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے۔ ان کی اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ غازی عباس کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، اور نام ہے غازی سرکار کے بیٹے کا جناب معاویہ۔ ہم تو نام رکھے معاویہ، کہتے نہیں تو ہمیں دشمنی مولا نہیں دینا، ہم رکھے تو ہمیں دشمنی مولا نہیں کے ساتھ۔ اگر علی کا بیٹا نام رکھے معاویہ، دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ سیدنا حسین ابن علی نام نبی نے تبدیل فرمایا۔ نبی کے پاک نے کانٹوں پہ سواری کروائی، کہا دیکھا ہمارے امام وہ ہے جس کو اللہ کے نبی کانٹوں پہ سواری کروائے۔ ہم کہتے ہیں امام اللہ کے نبی کے کانٹوں پہ سواری کرے، حسین ابن علی ہمت کر کے بتا، نبی نے جب کاندھے پر بٹھایا تھا، چوک میں تھا، پبلک پلیس میں تھا، جلسہ عام میں تھا، کہاں میں تھا؟ کہتا گھر بھی نبی کا، در بھی نبی کا، آنگن نبی کا، صحن نبی کا، کاندھا بھی نبی کا، نواسا بھی۔ ہم کہتے ہیں ہمت کر کے بتا، گھر کی بات تجھے کیسے پتہ لگی؟ کہتا راوی نے بتایا۔ ہم کہتے راوی کون ہے؟ یہ راوی پر چھلانگ لگا دے گا، راوی کا نام نہیں بتایا، کیسے بتایا؟ نبی کے کاندھے پر علی کے بیٹے کو دیکھ کے امت کو بتانے والا راوی کون ہے؟ اسی کو خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اور جب فاروق اعظم نے دیکھا نا تو کہا یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی نے فرمایا سوار کتنا اچھا ہے۔ نبی نے کہا سوار کتنا اچھا؟ عمر کہے نبی، نبی کہے حسین ابن علی، عمر کہے نانا، نبی کہے نواسا، حسین کہے سواری، نبی کہے سوار۔ کیوں بھائی؟ نبی دیکھے اپنی اولاد کو، عمر دیکھے اپنی اولاد کو۔ آپ جب کہیں کہ عمر کی اولاد کون ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں ہر شخص کے 3 باپ ہیں، حقیقی باپ بھی باپ ہے، سسر بھی باپ ہے، استاد بھی باپ ہے، اور یہاں پر فاروق اعظم سسر ہیں، نبی داماد ہیں، تو پتہ یہ لگا کہ نبی بیٹے کی جگہ پر ہے، عمر باپ کی جگہ پر ہے۔ عمر اپنی اولاد کو دیکھے، نبی جب یہ معاملات چل رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھ اولاد یہ سواری کتنی پیاری ہے، سوار کتنا پیارا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم سے کسی نے کہا نہیں، حضرت عمر نکلے، مسجد میں آئے اور صحابہ سے کہا تم ایک بات بتاؤں، بڑا میں نے منظر دیکھا، اور منظر بھی ایسا کہ نیچے سے دیکھوں تو نبی ہے، اوپر جو پھول دیکھوں تو حسین ابن کا عجیب منظر دیکھا۔ زمانے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ نبی کے کانٹوں پر علی کا لال سجدہ کیسے ہے، اگر زمانے کو بتانے والی زبان عمر کی نہ ہو۔ وہ عمر فاروق اعظم
چلیں بات اپنی کریں کلوز. اب اس میں آ گیا کہ ایک معاملہ واقعہ ایسا ہے جسے ہمارے سنی ذاکر بھی بیان کرتے ہیں اور پڑوس والے ذاکر بھی کرتے ہیں کہ مدینہ کے چوک میں 2 بچے کھیل رہے. جب واقعہ لکھا کس نے؟ علامہ نجم الحسن قرارمی نے اپنی کتاب 14 ستارے میں بغیر کسی دلیل کے. ہم ضدی بھی کوئی نہیں، تعصب بھی کوئی نہیں، متعصب بھی کوئی نہیں. تو نے کہا مانیے کہ مدینہ کے چوک میں 2 بچے کھیل رہے تھے. بچے کون تھے؟ کہتے ایک علی کا بیٹا تھا، ایک عمر کا بیٹا تھا. اچھا بچے جو تھے کیا کر رہے تھے؟ ہم کہتے حضور جھگڑا تو ختم ہو گیا. جھگڑا جن کے بچے ایک ساتھ کھیلتے ہو تو نامتی آدمی تو کیوں نہ لاتا ہے آپس میں؟ بھائی آج گلی محلے میں دیکھ لیجیے، چوک میں 2 بچے کھیلتے ہو نا اور دونوں کی آپس میں خاندانوں کی بنتی نہ ہو، تیسرا بچہ کہا اچھا تو کھیل میں داخل کرنے پہ ہو جا. کیوں بھائی کہ تمہاری بنتی کوئی نہیں اور تیرا بچہ کھیلتا انہیں کے ساتھ ہے. اگر یہ علی کا بیٹا عمر کا بیٹا ساتھ ساتھ کھیلتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ علی کی اولاد عمر کی اولاد سے جدا کوئی نہیں، عمر کی اولاد علی کی اولاد سے جدا کوئی نہیں. تب پھر کیا ہوا؟ تب دونوں بچے تھے. جب دونوں بچوں کی عمر کتنی تھی؟ مولا حسین 17 سال چھوٹے ہیں اور عبداللہ بن عمر 17 سال بڑے ہیں. اب ایک سے پوچھے مائی ڈیئر ملک کو کون سی گیم تھی جو 17 سال بڑا بھی کھیل رہا تھا 17 سال چھوٹا بھی کھیل رہا تھا؟ اصل میں کوفہ کے کچھ ملک ایسے تھے جو امت کے ایمان سے کھلواڑ کرنا چاہتے تھے، لیکن کھیل ہی کھیل میں کھیل کھیلنے والوں کے گلے میں پڑ گئے. بچے 2 تھے، ایک عمر کا بیٹے ایک علی کا بیٹا. کیا ہوا؟ کہتے علی کے بیٹے دیکھو غلام زادے تو بھی میرا نوکر تھا، پیو بھی میرا نوکر. پھر کیا ہوا؟ کہتا عمر کا بیٹا متبع گیا اور کہا ابا جی علی کے بیٹے نے گالی دی ہے. کہ بیٹے گالی نہیں دی کہ اعزاز بخشا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو عمر نے کہا دوڑ کے جا اور جملہ علی کے بیٹے سے لکھوا کر لا. ہم کہتے ذاکر کے سر پہ قرآن کی واقعہ ٹھیک ہے، وہ کہے کہ جھوٹا ہے وہ پھر بھی سچا، پھر بھی وہ لاکھ انکار کرے میں وہ صحیح تصدیق کروا کے بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ عمر نے کیوں کہا کہ دوڑ کر جا لکھوا کر لا کہ حسین لکھ کر دے کہ عمر تیرا بھی غلام ہے تیرے بابا کا بھی غلام. جب یہ عمر نے کہہ دیا تو مانتا کیوں نہیں کہ عمر فاروق اعظم وہ ہے جس کے دل میں نبی کی غلامی بھی عزت ہے، نبی کی آن کی غلامی بھی عزت ہے. پھر ہوا کیا؟ حسین ابن علی لکھا، علی لکھ کر تو دے دیا تھا. کہاں؟ مدینہ کے چوک میں. تو میں کہتا حضور تیری 14 صدیوں کی ساری ایف آئی آر ایک طرف، مولا حسین کا جاری کردہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ایک طرف. کیوں بھائی؟ آج کو قادیانی تو یہاں پر آ جائے اور وہ آ کر کہے نہیں آپ مجھے نوکر رکھ لیں، 10,000 تنخواہ دوں گا، کھیتی باڑی بھی کروں گا، دیکھ بھال جانب کروں گا، بچوں کو اسکول لاؤں گا لے جاؤں گا، اور سامان جو گھر کا وہ بھی میری ذمہ داری، مہمان آپ کے حضور میری ذمہ داری. آپ کے تنخواہ مگر 10,000، آپ کہیں گے اقل و ہتھوار 10,000. وہ کہتے میں قادیانی ہوں اور جہاں پر رہتا ہوں وہاں مجھ سے مسلمان برداشت کرتے ہی نہیں، میں تو زندگی گزارنے کو شیلٹر ڈھونڈتا ہوں. چلو آپ رکھ لیجئے میں گزارا کر لوں گا. تو آپ کیا کریں گے؟ 10,000 روپے مہینے بھر کا کام، چلو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ لیجئے. ایسے ہو نفل پڑھیں گے شکرانے کیا کریں گے؟ نہیں بھائی آپ کہیں گے تو بھی دفع ہو تیرا پیکج بھی دفع ہو، تو بھی بھاڑ میں جا تیرا پیکج بھاڑ. کیوں بھائی؟ آپ کہیں گے جو اللہ کے نبی کا غلام نہیں ہے تو میرے گھر میں غلام بن کے بھی نہیں رہ سکتا. 14 صدیوں کے بعد کوئی شخص پیغمبر کی ذات کا انکار کرے، ہم اسے گھر میں بطور غلام کے برداشت نہیں کرتے. آج جو کہنے والا یہ کہے کہ حضرت فاروق اعظم دین تبدیل کر دیا، فتح کھا گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اب کہ حضور آپ بتا دیجئے نبی کے دین میں شک کرنے والے کو اپنا نوکر مولا حسین نے کیسے کہہ دیا؟ بابا کے دھکے دینے والے کو حسین نے اپنا کیسے کہہ دیا؟ اماں کے قاتل کو اپنا کیسے کہہ دیا؟ محسن کے شہید کرنے والے کو اپنا کیسے، گھر کو آگ لگانے والے کو مولا حسین نے اپنا کیسے کہہ دیا؟ حسین نے جو کہا کہ علی عمر سے جدا کوئی نہیں، عمر علی سے جدا کوئی نہیں، تو بتا تیری مانو یا امام کی مانو؟ جی بھائی وہ سیدنا حسین کہہ رہے کربلا میں گئے. میں نے شروع میں کہا 72 نہیں 102 شہداء ہیں کربلا کی دھرتی. کتنے؟ اچھا مزے کی بات ہے، جس بندے نے کتاب لکھی نا 72 ستارے،
علامہ نجم الحسن قرآنی، اس نے 72 ستارے کتاب لکھی، لیکن نام اندر اس نے بھی 100 کے نزدیک لکھے. نام اس نے بھی کیسے لکھے؟ 72 عام شہداء علیحدہ لکھے. نبی کے خاندان کے 23 افراد جو ہیں انہیں 72 میں شمار نہیں کیا. اب ان سے پوچھئے کہ آپ نبی کے خاندان والوں کو شہید نہیں مانتے یا ستارہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو تو عنوان میں شامل کیوں نہیں کیا؟ ان شہید ہونے والوں میں 102 افراد ہیں. اور یاد رکھیے کہ کربلا کی دھرتی پر کٹنے والوں میں میرے بھائی 22 افراد ہیں پیغمبر کے صحابہ. کون ہیں؟ آج جو کہتے ہیں نبی کے صحابہ کہاں تھے کربلا کے موقع پر، تو تیری اپنی کتاب کہتی ہے. اور کتاب کا نام ہے مدینہ تا مدینہ، مدینہ تا کربلا. الشیخ محمد علی فاضل جامع، اور یہ میرے بھائی جامع الکوثر اسلام آباد سے کتاب چھپی 2010 میں. اور کتاب میں لکھا کیا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جب کربلا گئے مکہ سے، تو مکہ کی دھرتی پہ اس وقت 350 صحابہ تھے. اور وہ 350 صحابہ میں 82 صحابہ حضرت حسین کے ساتھ گئے. بلایا نہیں تھا، مولا حسین نے بلایا نہیں تھا، لیکن صحابہ نے کہا ہم آپ کو اکیلا نہیں جانے دیں گے. 82 صحابہ ساتھ گئے اور 82 میں 60 زخمی ہوئے، 22 شہید ہوئے بقول اس کی کتابوں کے. اب اتنا سا سوال ہے کہ جن کو بلایا نہیں تھا وہ تو 82 شہید ہو گئے، اور جن 40,000 نے بلایا تھا ان میں وہ ایک زخمی تو دکھا دیجیے. جی بھائی ان میں کوئی زخمی تو دکھا دیجیے. تو کربلا کی دھرتی پر حضرت علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے. اور 9 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی. حضرت حسن مرتضیٰ کے 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور وہ 5 بیٹے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، بشر بن حسن، ابو بکر بن حسن اور عمر بن حسن. مولا حسین ابن علی کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. التنبیہ والاشراف کتاب کے مطابق بیٹا حسین کا، بھتیجا حسن کا، پوتا علی کا، پڑپوتا ابو طالب کا شہید کربلا کا، اور نام ہے اس کا ابو بکر. اور میرے بھائی ان کی کتابیں دیکھیے کہ حضرت خواجہ غلام حضرت خواجہ میرے بھائی سیال شریف والے، حضرت فرید الدین سیال شریف والے، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں. اور میرے بھائی پیر محمد النقشبندی جامع رسول شرازیہ، سردار چپل چوک، داتا دربار لاہور والے جو مرید ہیں کیلے والی سرکار پیر باقر علی شاہ جو آپ کے علاقے میں ہیں، ان کے خلیفہ ہیں. اور کتاب میں کیا لکھا کہ کربلا کی دھرتی پر کٹنے والا حسین ابن علی کا بیٹا جسے زمانہ علی اکبر کہتا ہے. ان کا نام علی اکبر نہیں، علی اکبر لقب ہے. اصل میں ان کا نام سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے. نام عمر ہو تب بھی سلام ہے، اور نام علی ہو تب بھی سلام ہے. ہمارا تو سوال اتنا سا ہے، فضہ کا نام لیتا ہے، علی اکبر کی اماں کا نام کیوں نہیں لیتا؟ مرتجز گھوڑے کا نام لیتا ہے، علی اکبر کی اماں کا نام کیوں لیتا؟ جبکہ تیرے دادا نے ناسخ التواریخ میں واضح طور پر لکھا کہ مولا حسین ابن علی گھوڑے پر نہیں بلکہ اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے. اس پر بھائی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے. چلیے تو تحریک کربلا کسی اور عنوان پہ سے. اب نام علی ہو تب بھی سلام ہے، اور نام عمر ہو تب بھی سلام ہے. ہمارا سوال اتنا سا ہے کہ علی اکبر جو حضرت حسین کا بیٹا، اس علی اکبر کی اماں کا نام کیا ہے؟ حسین کی گھر والی کا نام کیا ہے؟ حسن کی بھابھی کا نام کیا ہے؟ علی کی بہو رانی کا نام کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا سیدنا علی اکبر کی اماں حسین ابن علی کی گھر والی جناب حسن مرتضیٰ کی بھابھی مولا علی کے گھر کی بہو رانی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا. لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ. اور میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ. امیر چلے بات بالکل ختم ہے. اورنگزیب فاروق کی نام جانتے ہیں؟ دیکھا بھی ہے جی بھائی. اتفاق ایسے ہوا کہ جن دنوں فاروق کے ساتھ آپ کے گزرنے والا پیش ہوتے تھے تو وہاں پر جا کے رہتے اسی ایک چکی میں تھے. 58 دن ہم نے ایک ساتھ گزارے کام عدیالہ کی. تو فاروق کے ساتھ کہتے اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے. کسے بھائی؟ پنجاب کی کسے بھائی؟ ایک پنجاب کا نیڑے کیا پٹکاؤں کے تھے نیڑے ہی 1 گھنٹہ 5 منٹ کے بعد پہنچا. دوسری بات نعت خان کے آخری 2 مصرے اللہ ان سے بھی بچائے.
اور خطیب کی آخری بات اللہ اس سے بھی بچائے اور میری سچی مچی آخری بات ہے. اب یار لوگوں سے پوچھئے گا کہ مولا حسین ابن علی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ حضرت حسین ابن علی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک کا نام ہے سیدہ بقول یاروں کے سین صغرا سین کبرا. اسے کو بندے کا پتر مت گردان نہ پڑھ سیدھے سیدھے نام بتا. ایک کا نام ہے سیدہ سکینہ اور یہ نام سکینہ نہیں نام ہے سکینہ SUKAINA. دوسری کا نام ہے سیدہ فاطمہ جسے سین صغرا کہتے ہیں. اب یہ دونوں بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں حسن کی پوتیاں علی کی پڑپوتیاں ابو طالب کی ان دونوں کا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ سیدہ سکینہ کا نکاح حضرت زید بن عمر بن عثمان سے اور جناب سیدہ فاطمہ کا نکاح جناب عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. تو رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں حسن کی پوتیاں علی کی پڑپوتیاں ابو طالب کی اور آگے دلہا کون ہے کہ دونوں کے ابا کا نام عمر ہے دادا کا نام عثمان ہے ان کی اماں کا نام رملہ ہے ان کی اماں کی اماں یعنی ان دونوں کی نانی اس کا نام سیدہ قریبۃ الصغرا ہے اور قریبۃ الصغرا کا گھر والا ان دونوں کا نانا کون؟ اس کا نام امیر معاویہ ہے. اسے دشمنی کہتے ہیں نا بھائی. جی بھائی بندہ رشتہ دے بھی صحیح بندہ رشتہ لے بھی صحیح سب میں دشمنی اور کیا ہوگی؟ جی بھائی تو یاد رکھیے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو تو وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے. نبی کے صحابہ ہو تو وہ بھی ہمارے ایمان کی جان ہے. آل کا میرے بھائی اپنا مقام ہے اور نبی کے صحابہ کا اپنا مقام ہے. جو مقام اللہ نے آل کو دیا آل کو نسبت زمانی نسبت نبی کے ساتھ مکانی نسبت نبی کے ساتھ روحانی نسبت نبی کے ساتھ خاندانی نسبت نبی کے ساتھ اور میرے بھائی ایمانی نسبت بھی نبی کے ساتھ ہے. جس شخص نے حضرت حسین ابن علی کے قتل کا حکم دیا جس نے قتل کیا جو سہولت کار بنا اور جو قتل کی خبر سن کے خوش ہوا وہ 14 صدیوں پہلے ہو تو تب بھی لانتی ہے اور آج کے دور میں ہو تو آج بھی لانتی ہے. ہمارا تعلق کل بھی نبی والوں کے ساتھ تھا آج بھی نبی والوں کے ساتھ ہے. کل بھی جناب علی کے ساتھ علی کی آل اولاد کے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارا تعلق علی والوں کے ساتھ ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ علی والا اہل سنت والجماعت ہی اہل سنت والجماعت. بھائی نے کہا جی محرم میں کالا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ تو میں نے پہلے کہا بھائی کہ چینی میرے لیے ناجائز ہے بھائی کے لیے جائز ہے. ایسے کالا کپڑا جو مسئلہ وہ یہ ہے اہل سنت کے ہاں پہننا حرام نہیں ہے اہل سنت کا پہننا. لیکن یار لوگوں کی فقہ اور حدیث کی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. ہم کہتے ہیں امام نے حق کہا امام نے سچ کہا. امام کہتے ہیں کالا لباس اہل فرعون کا لباس ہے. ہم کہتے ہیں امام نے حق کہا امام نے سچ کہا. رہا یہ معاملہ پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا میں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے اللہ نے زندگی دی تو اگلے سال میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک کا اضافہ کیوں؟ فرمایا کہ ایک روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں عیسائی بھی رکھتے ہیں میں دوسرا روزہ اس لیے رکھوں گا تاکہ یہودیوں والا طریقہ بھی نہ ہو عیسائیوں والا طریقہ بھی نہ ہو. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے کسی مسلمان کی تدفین جاری تھی قریب سے یہودی گزرا اور یہودی نے کہا یا رسول اللہ یہودی نے کہا ایک صحابی سے کہ تمہارا ہمارا طریقہ ملتا ہے. مجھے کیسے؟ کہ جب ہم تدفین کرتے ہیں نا تو ہمارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا کس نے کہا؟ یا رسول اللہ فلاں یہودی نے. تو آمنہ کے لال فرمایا کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ ہمارا طریقہ یہودیوں والا ہمارا طریقہ. اچھا ابھی اللہ نہ کرے اعلان ہو جائے بھائی سارے پنڈل اعلان سن محلے چور باڑا ہے سارے ہوشیار ہو جو چور کی پہچان ہے کہ کپڑے میں کاڑے پائے. اچھا تو اعلان یہ کرنے والا کرے کہ کپڑے سے کالے ہیں اور اتفاقاً میرے پاس بھی سوٹ کالا ہی ہو تو میں یہاں پر بھولو پہلوان بن کے چور کو پکڑنے جاؤں پہلے کپڑے چینج کروں گا. ایسا ہو تو پکڑنے جاؤں چور کو اور ملے والے کے ماما تو رہتے ہیں. تو یہاں پر جانے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لینا یہ کیا بھائی اللہ کے نبی جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے یا جو بندہ کسی کثرت کا باعث بنے
تو اس بندے کے لیے خیر والی کو خبر نہیں ہے. ہاں زیادہ شوق ہے جوانی جگہ اٹھا جو مانگتے ہیں کہ بھائی پتہ لگے کہ مطلب گوڑا چکا ہے تو بھائی محرم کے علاوہ بھی اس میں پہن لیجیے. فی نفس ہی سے پہننا میرے بھائی کو اسے علماء نے منع کیا. سبیل پانی لگانا پانی پلانا اور جو یار لوگ سبیل پلاتے ہیں مولا بھی وہیں سے موالی بھی وہیں سے. یہی کچھ ویڈیو میرے پاس موجود ہے وہ دیکھنا چاہیے. گھوڑا بھی وہیں سے اور مولا بھی صرف بات پڑی ہوئی. ہم کہنا امیر معاویہ صاحب اچھا معاویہ بھی صحابی تھے علی بھی صحابی انہیں مقام ملا دیا. ہم کہتے عقل کہتے ہیں میں تو کو امیر معاویہ صاحب جبکہ امیر معاویہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مقام جناب علی کو دیا ہے علی کے وجود کا ایک بال ہو اور میرے بابا کی پوری اولاد ہو ہمارے ابا کی پوری اولاد بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو معاویہ مقام بتاتے علی کا ہم تو اس کی انکاری معاویہ بھی صحابی علی بھی صحابی. اچھا چار ڈانوں والا بھی مولا علی بھی مولا کہ بھائی تو گھوڑے کو بھی مولا کہے علی کو مولا کہے. اللہ ہی تجھے ہدایت دے تو دے ورنہ ہدایت جب اللہ تقسیم کر رہا تھا یہ بیچارہ کہیں راول پنڈی کے پہاڑوں میں بھنگ تلاش کر رہا تھا اسے بھی نہیں کیا. حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھتے ہیں اگر سبیل پیاسے کو پانی پلانا مسئلہ ہے تو بھائی سال میں کتنے مہینے 11 مہینے. تو اماں پانی مانگے تو بیٹا فیس بک چھوڑ کر اٹھتا کوئی نہیں. اور ان 10 میں نیو خان کو روک روک کے پانی کے پی کے جاؤ. بس زیادہ شوق ہے تو پیسے جمع کیجئے. آپ کے یہاں پہ کتنے اسکول موجود ہیں؟ بچوں کا اسکول ہے بچوں کا اسکول ہے تو محلے میں بھی پانی لگا دیجئے. میرے بھائی چلو آپ کسی بس اسٹاپ پہ کولر لگا دیجئے پورے سال کا سال لیجئے. بھائی مولوی آپ کو 10 دن کے نیک دیکھنا چاہتا ہے مولوی آپ کو سال کے 365 دن میں نیک دیکھنا چاہتا ہے. آپ کرے وہ بنا کوئی نہیں کرتا لیکن ابا کی قبر پورا سال کو جائے کوئی نہ اور 9-10 محرم کو چکائے کوئی نہ. تو یہ معاملہ ان کی مشابہت ہے. یہ معاملہ دین نہیں ہے. دین سمجھ کے ہوتا نا معاملہ. بھائی نماز دین ہے نا بھائی کتنے پڑھتے بھائی پڑھتے کتنی بات ہو چلے اس بات پہ بات ہوئی اور بات پہ ختم انشاءاللہ. ایک ہے علامہ جھٹیل صاحب ابھی ویڈیو بیان میرے پاس آتے مجلس پڑھی اور سورۃ العصر ہے نا اس کا نام سورۃ العصر نہیں ہے اصل میں اس کا نام سورۃ الحسین ہے. کیا نام بھائی یہ تفسیر آئی اس دور میں کہ سورۃ العصر کا نام سورۃ الحسین ہے. تو اسی لیے کہا کہ سورۃ العصر کیوں کہتے ہیں تو اس لیے کہ مولا حسین نے کربلا کی دھرتی پر جو آخری نماز پڑھی تھی نا وہ نماز پڑھی تھی عصر کی تو اللہ نے اس عصر کی نماز کی قسم اس صورت میں اٹھائی کہ بل عصر. ہم نے کہا ظاہر صاحب اللہ تیری اولاد کو ہدایت دے اللہ تجھے بھی دے. لیکن تمہیں مسئلہ بڑا کلیئر کر دیں لمبی چوڑی بحث چھوڑو. اس اللہ کی دھرتی پر مولا حسین نے جو آخری نماز پڑھی اسی نماز میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نماز تیرے والی پڑھی کہ نماز میرے والی پڑھی. چونکہ تیرے ہاں ظہرین ہے میرے ہاں عصر ہے میں ظہرین نہیں پڑھتا تو عصر نہیں پڑھتا تو اللہ نے قسم کس کو اٹھائی مولا حسین نماز کون سی پڑھی عصر کی. تو مولا حسین نے زندگی کی آخری نماز پڑھ کے زمانے کو بتا دیا میں عصر والوں کا ہوں ظہرین والوں کا. ایک سوال بھی بڑا عام ہے کہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مبارک کو اللہ کے نبی نے شادی سے منع کیا تھا لیکن نبی نے شادی کیوں کی؟ جس کتاب میں یہ لکھا ہے بھائی کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اسی کتاب میں نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ امیر معاویہ بیمار ہو گئے وہ حکیم کے پاس گئے. حکیم کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ کو شادی کرنی پڑے. تو امیر معاویہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے وہ عرض کیا رسول اللہ حکیم نے یہ کہا ہے تو اللہ نے منع کیوں کیا تھا کہ اسے کہ تیری آنکھ سے میری آنکھ کا قاتل پیدا ہوگا. تو امیر معاویہ سردار کا بیٹا تھا بڑا حسین و جمیل بھی تھا لیکن شادی کیوں نبی کی آل کی محبت یہ نا بھائی نبی کی پھر ہو گیا بیمار. حکیم نے کہا شادی کر لیکن عصمت شادی کی
نہیں، وہ آگے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ حکیم نے یہ کہا، تو نبی پاک نے شادی کر لے، شادی کر لی، پیدا ہوا یزید، وہ نبی کی آل کا بنا قاتل، تو سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ اتھارٹی لیٹر کس نے دیا؟ بھائی ایک بندہ یہی کر سکتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا، کیوں؟ کہ نبی کی آل کا دشمن نہ پیدا ہو جائے۔ پھر اجازت بھی دی تو اللہ کے نبی نے، تو اس میں شادی کرنے والا قصور کیا ہے؟ جی بھائی، اچھا یہ بات پڑوسی میں گھڑی ہے، جبکہ پڑوسی کتاب الکافی ہے، الکافی کتاب وہ ہے جس کے ٹائٹل پر لکھا ہے ھذا کافی للشیعۃ، کہ قیامت تک کے میرے شیعوں کے لیے یہ کتاب شافی کافی کافی ہے۔ الکافی کتاب میں 16,199 حدیثیں موجود ہیں۔ آج کے دور میں کچھ محدث پیدا ہو گئے، انہوں نے ان 16,199 میں 5,000 ٹھیک ہیں اور 11,199 گھڑنتو ہیں۔ ہم نے کہا سلام تو ان بلندوں کو ہے کہ 12واں امام کہے کتاب سچی ہے، یہ میرے لیے گھڑنتو ہے۔ یہ صحیفہ ان کا نام ہے، خمینی نے کہا قرآن کے بعد ہدایت کا سب سے بڑا مرکز وہ نہج البلاغہ ہے، اور مقدس قاسمی صاحب ہیں، ان کا اشتہار آپ کو کچھ والا نہ لگا لمبے لمبے بالوں والا، اس نے پچھلے مہینے پریس کانفرنس کی کہ ہم نہج البلاغہ کو جلائیں گے۔ کیوں جلاؤ گے؟ کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، جو ہمارے وہ خلاف باتیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک 58 نمبر کا خط بھی ہے، اس 58 نمبر خط میں سٹیمپ بنا کے مولا علی نے فرمایا لوگوں میری اور امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، لیکن خدا کی قسم اس کو میرا دین بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اختلاف ہوا تو خون عثمان پر ہوا اور میرا دامن صاف ہے، میرا دامن۔ اب کوئی ملنگ کیسے برداشت کرے کہ مولا علی فرمائے کہ میرا اور اس کا دین ایک ہے، یعنی جیسا میں جیسا میرے معاویہ، ہم کہتے ہیں ملنگ کو مبارک ہو کہ معاویہ شیعہ ہے، معاویہ نہیں، تو دوسرے کہا، ہم کہتے ہیں مولا علی نے خود کہا کہ میں جیسا ویسا میرے معاویہ، تو تو جب کہتا ہے مولا علی شیعہ تو پھر معاویہ بھی کہتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں مجھے مبارکباد دے کہ حضرت امیر معاویہ سنی، تو امیر معاویہ بھی سنی، جسے سنی کہے وہ مولا علی بھی سنی، ہمیں تو علی بھی قبول ہے، امیر معاویہ بھی قبول ہے۔ الکافی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جناب عباس سے کہا عباس تیری اولاد میری اولاد کی قاتل ہوگی، تو جناب عباس نے کہا یا رسول اللہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس کی، میں سلسلہ ہی ختم کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ایسا ہی کرا۔ اچھا 12 اماموں میں پہلے امام جناب علی، دوسرے جناب حسن، تیسرے جناب حسین، اور 12 امام جو ہیں ان اماموں کی پوری ہستی دیکھیے کہ 12 اماموں میں 8 اماموں کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ وہ عباسی خاندان کے لوگ ہیں۔ کون ہے بھائی؟ تو الکافی میں یہی تو لکھا ہے، الکافی میں یہ بھی لکھا ہے اے علی اپنے بچوں کو اپنے ملنگوں سے بچانا کہ تیرے ملنگ تیرے بچوں کو شہید کر دیں۔ اگر الکافی میں حدیث موجود نہ ہو تو مجھے نہیں کیا کرنا کہ نبی نے تیرے بچوں کو تیرے ماننے والے ملنگ تیرے بچوں کو قتل کر دیں گے، اور کربلا کی دھرتی پر جلال عجوب حیات القلوب کتاب کرنے کے مولا علی جگہ جگہ پر فرماتے ہیں کہ ہمارے ملنگوں نے ہمیں ذلیل کر دیا، ہمیں بلایا دھوکہ دیا، ہمیں قتل کر دیا۔ یعنی بابا کی بات بھی وہی ہے، بیٹا کی بات بھی وہی ہے، تو بات پھر میرے بھائی وہ حکیم والی سچی، اللہ کے نبی کریم والی سچی، یہ فیصلہ ملنگ کر دے گا۔ رہا یہ معاملہ کہ حضرت امیر معاویہ، چلے یہ تو ہو گیا بھائی، ایک سوال بڑا چلتا ہے، اور سوال کیا بھائی؟ اچھا آپ جو اہل بیت اور صحابہ کا نسب کبھی کبھی دکھا تو اس کی تصویر کسی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ سردار یوسف صاحب جو ہیں وفاقی وزیر تھے اس وقت مسلم لیگ کے دور میں، تو ان کو میں ڈیٹیل وائز یہ سارا شجرہ دکھایا تھا صحابہ کرام اہل بیت کا، اور وہ ان کے لیے ایکٹر موجود بھی ہو، باقی پاس کا قریب کو دکھایا تو ویڈیو میں وہ موجود بھی ہے۔ باقی آپ دل سے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ ہم کتابی شکل میں اسے لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جب رہا یہ معاملہ کہ اللہ کے نبی کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، 5 سال آپ کی اولاد کوئی نہ ہوئی، 30ویں سال میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، 33ویں سال میں دوسری بیٹی پیدا ہوئی، اور 34 سے 35 سال میں تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ اب سنی یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں بیٹیوں کا نکاح نبی پاک نے اعلان نبوت سے پہلے یعنی 10 سال کے اندر 3 بیٹیوں کی شادی کر دی تھی۔ کتنے جھوٹے نے سنی،
بھئی کیسے ممکن ہے کہ 10 سال کی قلیل مدت میں یہ 4 بیٹیاں پیدا بھی ہو، جوان بھی ہو، شادی بھی ہو، رخصتی بھی ہو جائے؟ اس پہ یار وہ بڑے بڑے تالیاں بجائے، بڑے سنی ہاں ہم نے کہا بات سنی ہاں. ہماری جو سنی قوم کی مثال ہے ان چوروں کی، کہ چوروں نے بینک لوٹا، پیسے ڈالے تھیلے میں، تو ایک چور تھوڑا جلد باز تھا، اس نے کہا گن تو لے کہ آج کی رات پڑی کتنے کی ہے. اس نے کہا ماما آرام سے سو جا، صبح ایکسپریس اخبار سے پڑھ ڈال کے دیکھتی ہوئی کتنے لگتی ہے. ملنگ نے کہا کہ نبی پاک کی شادی 25 سال کی عمر میں 5 سال اولاد ہی نہ ہوئی. ہم نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اللہ کے نبی کی ولادت کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے. نبی پاک پیدا کب ہوئے؟ بعض نے کہا 2 ربیع الاول کو. امام احمد رضا خان صاحب نے لطف الہلال میں لکھا 8 ربیع الاول کو. مصر کے محمود بادشاہ نے اپنی کتاب میں لکھا 9 ربیع الاول کو. عام مورخین نے کہا 12 ربیع الاول کو. پیران پیر غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا 10 محرم الحرام کو. اور سیرت حلبی نے لکھا کہ 17 اقوال ہیں کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے. اللہ کے نبی سیدنا علی کی قبر کہاں پر ہے؟ اس کے بارے میں یار لوگوں کی کتابیں میں 40 اقوال ہیں. کتنے بھائی؟ 40 اقوال ہیں. اچھا اب یہاں کو کہا 5 سال تک اولاد نہ ہوئی. ہم نے کہا اس ملنگ نے چلے اس ملنگ کی بات کو ماننے، 25 سال کی عمر میں ہوئی شادی، 5 سال اولاد پیدا ہوئی، 30ویں سال میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، نام ہے ان کا سیدہ زینب. سیدہ زینب کی شادی کب ہوئی؟ اعلان نبوت سے 2 مہینے پہلے، یعنی عمر تھی آپ کی 9 سال 8 مہینے کی، تو 9 سال 10 مہینے کی، تو 9 سال 10 مہینے کی بچی کا نکاح رسول خدا نے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کے بھانجے لقیط ابن ربیع جو خاندان امیر معاویہ سے تھا اس کے ساتھ نکاح فرمایا. اس کے ساتھ جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی، کبھی وہ اگلے سال پیدا ہوئی، چلے 31 میں، تو آپ کی بات مانی 32 میں پیدا ہو گئی. ان کی شادی کب ہوئی؟ وہ شادی ہوئی اعلان نبوت کے 2 سال کے بعد. تو 2 سال بعد والے 8 سال پہلے تو شادی ہوئی 10 سال کی عمر میں. تیسری بیٹی کی شادی ہوئی، چلو ان کے بقول کے وہ 34 یا 35 میں پیدا ہوئی، تو وہ 5 سال اعلان نبوت سے پہلے، اور ان کی شادی ہوئی ہجرت کے 3 سال کے بعد سن 3 ہجری میں عثمان ابن عفان کے ساتھ. تو ان کی عمر کتنی بن گئی کہ 5 سال پہلے 13 سال مکہ کے، 3 سال بعد کے 5 13 18 اور 3 21، تو 21 سال کی عمر میں شادی ہوئی. تو چوتھی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ. حضرت فاطمہ کی شادی کب ہوئی؟ تو کل ہی جا کے اسی دکان سے زنجانی جندری، امامیہ جندری، جعفری جندری، سیرت چہارتا معصومین، آصل و بقال اور 14 ستارے جو کتاب اٹھائیں، ہر کتاب میں دیکھیے سیدہ پیدا کب ہوئی. تو ملنگوں کی ساری تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے اور اعلان نبوت سے 5 سال کے بعد، یعنی ہجرت سے 8 سال پہلے. تو 8 سال آپ نے گزارے مکہ کی دھرتی پر، نکاح آپ کا ہوا مدینہ کی دھرتی پر، وہ بھی سن میرے بھائی 2 ہجری 21 محرم کو. یعنی سیدہ کی عمر بنتی ہے 9 سال اور 21 دن. کتنے؟ 9 سال اور 21 دن. تو پہلا سوال تو یہ ہے، اگر سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح بقول تمہاری متفقہ تاریخ کے اگر 9 سال 21 دن میں اگر ان کا نکاح ہو سکتا ہے، تو بھائی 10 سال کی عمر کی بچی کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ 11 سال کی بچی کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ 20 سال کی بچی کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگلی بات دیکھے گا کہ آج ہی لکھیے کہ توضیح المسائل آیت اللہ سستانی کی بھی ہے، آیت اللہ خامنئی کی بھی ہے اور آیت اللہ خمینی کی بھی ہے. ایک ہی عنوان پہ 7 کتابیں موجود ہیں. ان سب میں لکھا ہے کہ عورت کی میرے بھائی جو مدت ہے بالغ ہونے کی وہ 9 سال کی ہے. اور آج بھی جدید میڈیکل 9 سال کہتی ہے. ایران جو ہمارے پڑوسوں کی آئیڈیل اسٹیٹ ہے، ایران کے ہمارے ہاں تو بچی کا نکاح اس وقت تک کتاب میں نہیں لکھا جاتا جب تک عمر 18 سال کی نہ ہو جائے. لیکن ایران میں احمدی نژاد کے دور تک جو عورت کی عمر کی شادی قانونی طور پہ تھی وہ تھی 9 سال کی. اب آگے میں 16 سال کی. اگر 21ویں صدی میں
تیری آئیڈیل اسٹیٹ میں 9 سال کی عمر میں شادی ہو سکتی ہے تو پیغمبر کی بیٹیوں پہ اعتراض کیسا؟ اب سب سے بڑی ڈنڈی یہ مارتا ہے کہ نبی پاک نے شادی کر دی اعلان نبوت سے پہلے وہ بھی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ. یاد رکھے گا ایک ہے منگنی ایک ہے نکاح ایک ہے شادی. منگنی کہتے ہیں نسبت کو طے کرنے کو, نکاح کہتے ہیں نکاح ہونے کو. لیکن پہلے نکاح ہو گیا تو اس سے رخصتی مراد نہیں ہوتی. جب شادی کہا جائے تو مراد رخصتی بھی ہو گئی. پاک پیغمبر کی 2 بیٹوں کا ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح تو ہوا, لیکن جب اللہ نے آپریشن کیا نا ابو لہب کی بیوی کا قرآن پاک میں, تو ابو لہب کی بیوی نے کہا یہ رسول خدا کی بیٹیاں ہیں, ہمارے گھر میں آئیں گی, ہمارے بچوں کا ایمان خراب ہو جائے گا, اس لیے نسل نہ بگڑ جائے. ہم پیغمبر کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں بطور بہو لے کر نہیں آئیں گے. رخصتی نہیں ہوئی تھی اور رخصتی سے پہلے ہی یہاں پر رشتہ ختم ہو گیا تو اس کو شادی نہیں کہتے, رخصتی نہیں کہتے. میں نے پہلے کہا کہ بھائی ایسے مسائل کا پتہ تو انہیں ہوتا ہے جو رخصتی کرتے ہو, ڈولی بٹھاتے ہو, نکاح پڑھاتے ہو. جی بھائی اور دوسری قوموں کیا پتا. تو یہاں پہ کوئی معاملہ بھی ایسا میرے پاس اجتماع والا نہیں ہے. اور 10 سال 9 سال کی عمر میں, اگر 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی سیدہ فاطمہ کی, اگلے ہی سال سن 3 ہجری رمضان کے مہینے کی 15 تاریخ کو مولا حسن مرتضیٰ پیدا ہوئے, اور اگلے ہی سال میرے بھائی سن 4 ہجری 3 شعبان حضرت حسین ابن علی پیدا ہوئے. کہ 9 سال کی عمر میں شادی ہو, 10ویں سال میں کوئی خاتون ایک بچے کی ماں بنے, 11ویں سال میں اور دوسرے بچے کی ماں بنے, یہ سب کچھ اگر ممکن ہے تو بڑی بیٹی کرے گا 10 سال کی عمر ممکن کیوں بنے گی؟ یہ بھائی یا تو اپنی تاریخ تبدیل کر لیجئے, پھر ہم سے ہماری تاریخ پوچھئے. مہاجر لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی چھالنی تو چھال تو بولے سالی چھالنی بھی, اور میرے بھائی دوسرے کہتے ہیں اپنی منجی تلے ڈالتے ہو. پہلے گھر کی جانب تلاشی لے لیجئے. آپ کے اپنے گھر میں کباڑ اتنا ہے کہ آپ کو دوسروں کی جانب انگلی اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملے گی. رب تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے. اور چلے یہ نبی پاک کی بیٹیاں کتنی بھائی سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم. اور ام کلثوم اصل میں ان کا نام ہے آمنہ, کہ اللہ کے نبی نے بیٹی کا نام اپنی اماں کے نام پر رکھا آمنہ. اور چوتھی بیٹی کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. اور اس کے بارے میں 1 2 3 4 5 نہیں 85 کتابوں کے حوالے, اور 85 کتابیں کون سی؟ پڑوس والوں کی. ان کتابوں 85 جگہ پر موجود ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں الکافی کہے پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. حیات القلوب باب نمبر 5 پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. حیات القلوب باب نمبر 51 پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. اور ملائج الفقی پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. الاستبصار پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. ترجمہ مقبول تو پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. 85 حوالے کے پیغمبر کی بیٹیاں. یہ تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے قوم کے لیے کہا رب تعالیٰ ہمارے ان تمام بہن بھائیوں کے دامن کو اللہ نعمت اولاد سے بھر دے, اور خالق کائنات تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے. تمام احباب اول احمد درود شریف کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام تر شہداء اسلام کی بلندی درجات کے انشاءاللہ دعا کریں گے. وہ شہداء بدر ہوں, شہداء احد ہوں, شہداء خندق ہوں, شہداء کربلا ہوں, شہداء افغانستان ہوں, شہداء کشمیر ہوں, شہداء پاکستان ہوں, یا ہمارے وہ محسنین کہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا, ہمارے والدین ہیں, اساتذہ ہیں, پیر و مرشد ہیں, ہمارے اس قوم بستی والے ہیں. اور اسی بستی میں سونے والا وہ ایک مرد قلندر بھی ہے کہ جو قیامت کا دن اٹھے گا تو دھڑ لے کے اٹھے گا اور سب اس کی شہادت کی گواہی دیتا آئے گا. ان تمام شہداء کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہمارے محسن مربی قائد رہنما حضرت مولانا شاہ نصیر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں.
آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستیوں کو دور فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. اللہ سب کی قبر سے لے کر جنت تک کی ساری منازل کو آسان فرما. ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بانی وفات پا گئی اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ان کے رواحقین کو صدر جمیل عطا فرما. اللہ جتنے شہداء ہیں شہداء اسلام شہداء ناموس رسالت شہداء ناموس صحابہ اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ جتنے مجاہدین کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں اللہ انہیں استقامت عطا فرما. اللہ افغانستان کے طالبان کو مکمل کامیابی عطا فرما. اللہ اسلام کا صحیح حفاظ وہاں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ جتنے ان کے مخالف ہیں اللہ ان سب کو دور فرما. اللہ ان سب کو دور فرما. اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں کہ جتنے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. اللہ اسلام والی زندگی عطا فرما. ایمان و سعادت و شہادت والی موت عطا فرما. اللہ آخری وقت ہو ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ اسلام ہو لا الہ الا اللہ محمد